السلام علیکم۔ دوپہر کا کھانا کھا کر میں الماس کے گھر جانے کے بارے میں سوچ رہی تھی، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی خالہ کو کس طرح قابو میں کروں گی۔ آخر میں نے فیصلہ کیا کہ ایک مرتبہ اسے فون تو کر کے دیکھوں۔ میں نے ریسیور اٹھایا اور اتنی احتیاط سے نمبر گھمانے لگی جیسے خدشہ ہو کہ ڈائلنگ کی آواز الماس کی خالہ نہ سن لے۔ دوسری طرف گھنٹی بجی اور پھر کسی نے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، بڑی مری ہوئی سی آواز سنائی دی۔ میں چونک پڑی کیونکہ وہ آواز الماس ہی کی ہو سکتی تھی۔ میں نے حیرت سے کہا، الماس؟ دوسری طرف ایسا سناٹا چھا گیا جیسے سننے والے کو ذہنی جھٹکے سے دوچار ہونا پڑا ہو۔ ہیلو، میں نے گویا پکارا۔ صبیحہ بانو؟ الماس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں بول رہی ہوں، تم خیریت سے تو ہو؟ آپ زندہ ہیں؟ میں نہ صرف زندہ ہوں بلکہ اپنے دشمن کو کیفر کردار تک پہنچا چکی ہوں۔ میں تم سے ملنے کے لیے بے چین ہوں۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تمہاری آواز سے یوں معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے برسوں کی بیمار ہو۔ مجھے خالہ نے قید کر رکھا ہے، وہ روحان سی آواز میں بولی۔ مجھے تو ٹیلی فون کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتی۔ اس وقت تو بس اتفاق سے مجھے کال ریسیو کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ وہ باتھ روم میں ہیں اور کسی وقت بھی آ سکتی ہیں۔ الماس جلدی جلدی بولنے لگی۔ مجھے آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں لیکن میں ٹیلی فون پر زیادہ دیر تک نہیں رک سکتی۔ میں موقع ملتے ہی آپ سے ملاقات کرنے کی کوشش کروں گی۔ آپ یہاں مت آئیے گا، میں نہیں چاہتی کہ خالہ آپ سے بدتمیزی کے ساتھ پیش آئیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، الماس نے سلسلہ منقطع کر دیا اور میں متفکر انداز میں ریسیور کو گھورتی رہ گئی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے الماس کا معاملہ خاصا گمبھیر ہو گیا ہو۔ اس سے ملاقات بہت ضروری ہو گئی تھی، لیکن اس نے مجھے اپنے گھر آنے سے روک دیا تھا۔ وہ موقع نکال کر خود ہی میرے پاس آتی، لیکن یہ میری سمجھ میں نہیں آ سکا تھا کہ وہ کیوں کر آ سکے گی، بقول اسی کے اس کی خالہ نے اسے قید کر رکھا تھا۔ میں نے ریسیور رکھ دیا اور سوچتی رہی کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ الماس کے انتظار میں سارا دن تو گھر میں نہیں گزارا جا سکتا تھا، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ وہ میری عدم موجودگی میں آئے اور مایوس ہو کر واپس لوٹ جائے۔ میں نے ایک بار پھر الماس کی خالہ کے گھر ٹیلی فون کیا۔ امکان تھا کہ شاید پھر الماس کو ریسیور اٹھانے کا موقع مل جاتا اور میں اس سے پوچھ لیتی کہ وہ میرے پاس کب آ سکے گی۔ دوسری طرف گھنٹی بجتی رہی اور ریسیور اٹھایا گیا۔ ہیلو، آواز سنائی دی۔ میں نے برا سا منہ بنا کر سلسلہ منقطع کر دیا کیونکہ وہ آواز الماس کی خالہ ہی کی تھی۔ میں نے ریسیور کریڈل پر رکھا ہی تھا کہ گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے پھر ریسیور اٹھا لیا اور اسے کان سے لگا کر بولی، ہیلو، مجھے صبیحہ بانو سے بات کرنا ہے۔ ایک مردانہ آواز سنائی دی جسے میں فوراً پہچاننے سے قاصر تھی۔ میں بول رہی ہوں، آپ کون صاحب ہیں؟ آپ کا خادم۔ اس مرتبہ میں آواز پہچان گئی اور چونک پڑی۔ کامران، میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ پہچاننے کا شکریہ۔ میں نے ہونٹ بینچ لیے اور میری پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ مجھے کامران سے اس دیدہ دلیری کی توقع نہ تھی کہ وہ خود ہی مجھے فون کرے گا۔ میں ابھی اپنے گھر پہنچا ہوں، کامران بولا۔ مجھے اپنے پڑوسیوں سے پتہ چلا ہے کہ کوئی صاحبہ یہاں میرے بارے میں پوچھتی پھر رہی تھیں۔ پوچھ گچھ کرنے والی کی وضاحت سے مجھے شبہ گزرا کہ وہ آپ ہی ہو سکتی ہیں۔ کیا میرا خیال درست ہے؟ 100% درست، میں نے اوپری ہونٹ بینچ کر کہا۔ فرمائیے، کیسے زحمت کی تھی؟ میں اپنے اس خیال کی تصدیق کرنے گئی تھی کہ تم روپوش ہو گئے ہوگے۔ کیوں؟ کامران نے حیرت ظاہر کی۔ میں کیوں روپوش ہوتا؟ ہاں، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، شاید مجھے ہی روپوش ہونا چاہیے تھا۔ وہ کیوں؟ معاف کیجیے گا بانو، آپ کی بے تکی بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی۔ یہ بالکل سامنے کی بات تھی کہ کامران میرا مضحکہ اڑانے پر تلا ہوا تھا۔ میں نے جھنجھلا کر ریسیور کریڈل پر پٹخ دیا۔ کامران کے تمسخرانہ انداز نے مجھے مشتعل کر دیا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ کامران کو اسی وقت سبق ملنا چاہیے۔ میرا کولہا اور پنڈلی زخمی سہی، لیکن کامران جیسے لونڈوں کو تو میں اس حالت میں بھی سنبھال سکتی ہوں۔ میں نے فریدہ کو بلایا اور اس سے کہا، میں ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں، 1 گھنٹے میں واپسی ہو جائے گی۔ اگر میری عدم موجودگی میں الماس آئے تو اسے واپس مت جانے دینا۔ اس سے کہنا کہ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر میرا انتظار کرے۔ بہتر ہے، فریدہ نے کہا اور پھر دبی زبان سے بولی، لیکن زیادہ مناسب ہوتا اگر آپ 2-1 روز تک زیادہ حرکت نہ کرتیں۔ میں نے ہنس کر اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا،
اپاہجوں کی سی زندگی گزارنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر میں دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میری گاڑی پورچ میں کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور انجن سٹارٹ کر دیا۔ کامران نے اپنے گھر سے فون کیا تھا، لہٰذا میں تیزی سے اسی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ میں کامران کو اس حالت میں پہنچا کر واپس آنا چاہتی تھی کہ وہ 2-3 روز تک ہسپتال میں پڑا رہے۔ میں نے اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکی۔ اس وقت 2 بج رہے تھے۔ جلتی ہوئی دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے گاڑی مکفل کی اور کامران کے گھر کی طرف بڑھی۔ دروازہ مکفل نہیں تھا۔ میں نے دستک دی اور انتظار کرنے لگی۔ جلد ہی اندر سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ پھر دروازہ کھل گیا۔ کامران میرے سامنے کھڑا تھا۔ اوہ آپ! اس کے ہونٹوں پر طنزیہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ تشریف لائیے، چشم ماں روشن، دل ماں شاد۔ اس نے ایک طرف ہٹ کر مجھے اندر آنے کی دعوت دی۔ میں ہونٹ بھینچے ہوئے اندر داخل ہو گئی اور کامران نے دروازہ بند کر لیا۔ ادھر اس صوفے پر تشریف لائیے، کامران نے ہاتھ پھیلا کر کہا۔ کیا تمہیں کسی سے ملنے کا بھی سلیقہ نہیں آتا؟ میں بولی۔ کیا مطلب؟ ملاقات ہونے پر مصافحہ کیا جاتا ہے، میں نے بڑی زہریلی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ایک لمحے کے لیے کامران کی آنکھوں میں الجھن کے آثار دکھائی دیے، لیکن دوسرے لمحے وہ مسکرا پڑا۔ اس نے مصافحے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میں اپنی بد اخلاقی کی معافی چاہتا ہوں۔ اب میں نے بھی ہاتھ بڑھایا، دونوں ہاتھ ملے اور یک لخت میں نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دے کر جوڈو کا ایک ایسا داؤ مارا کہ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کا جسم فضا میں اچھل کر کلا بازی کھاتا ہوا بڑے زور سے فرش پر گرا تھا اور اس وقت اس کے منہ سے دوسری چیخ نکلی تھی۔ ہیئر ہیئر ہیئر! کسی نے تالی بجاتے ہوئے کہا اور میں چونک پڑی۔ اندرونی کمرے کے دروازے پر ایک ادھیڑ عمر غیر ملکی کھڑا ہوا تھا اور اس کی تحسین آمیز نگاہیں میری ہی طرف تھیں۔ بلا شبہ تم ایک حیرت انگیز عورت ہو، وہ انگریزی میں بولا، لیکن اس کا لہجہ انگریزوں جیسا نہیں تھا بلکہ امریکیوں کو سا تھا۔ تم کون ہو؟ میں اسے گھورتی ہوئی گرائی۔ میرا اصل نام تو 2-4 ہی آدمی جانتے ہیں، ویسے عرف عام میں مجھے مسٹر فوکس کہا جاتا ہے۔ میں اسے گھورتی رہی۔ اس کی سبزی مائل آنکھوں سے بلا کی عیاری جھانک رہی تھی۔ وہ سچ مچ کسی لومڑی ہی کی طرح چالاک معلوم ہوتا تھا۔ اس کا جائزہ لینے کے بعد میں نے کنکھیوں سے کامران کی طرف دیکھا، جو فرش سے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے جسم کے جوڑوں کو ایسے جھٹکے لگے تھے کہ وہ فرش سے اٹھتے ہوئے تکلیف محسوس کر رہا تھا، اور یہ بات اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ عیار فوکس مجھ سے مخاطب ہوا۔ تم نے اس بیچارے کو خاصی زبردست چوٹیں پہنچا دی ہیں۔ میں اسے کئی روز تک ہسپتال میں دیکھنے کی خواہش مند ہوں، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ اس نے ٹیلی فون پر مجھ سے بڑی حد تک آمیز گفتگو کی تھی۔ اس کا قصوروار تو دراصل میں ہوں، فوکس بولا۔ میں نے ہی اس سے ایسی گفتگو کروائی تھی کہ تم مشتعل ہو کر یہاں دوڑی چلی آؤ۔ کیوں؟ میں نے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مجھے دھوکہ دے کر مار دو گے؟ تمہیں مارنا میرا مقصد ہرگز نہیں ہے، فوکس نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ فونگ تو بیوقوف تھا کہ اس نے یہ احمقانہ حرکت کی۔ کامران تم ایک طرف بیٹھ جاؤ۔ میں نے دیکھا کہ کامران ایک صوفے کا سہارا لیے کھڑا ہوا مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ فوکس کا حکم ملتے ہی وہ اسی صوفے پر بیٹھ گیا، لیکن اس کی نگاہیں میری طرف سے نہیں ہٹیں۔ اس کی آنکھوں سے شدید نفرت جھانک رہی تھی۔ بیٹھ جاؤ سیبیا بینیو، اس نے امریکی لہجے میں میرے نام کی ریڑھ مارتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہمیں اطمینان سے گفتگو کرنا ہے۔ پرواہ مت کرو، میں کھڑے کھڑے بھی اطمینان سے گفتگو کر سکتی ہوں۔ تمہاری مرضی، فوکس نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ میں اس لیے کھڑی رہنا چاہتی تھی کہ ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار رکھ سکوں۔ میں فوکس کی طرف سے مطمئن نہ تھی۔ اس نے کہا تو یہی تھا کہ وہ مجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ دھوکہ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ بڑے ٹھنڈے مزاج کا آدمی معلوم ہوتا تھا، اور ایسے آدمی بڑے خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ فوکس دیوار پر لٹکے ہوئے ایک کیلنڈر کی طرف دیکھتا ہوا کسی گہری سوچ میں غرق تھا، اور میں خاموشی سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں یہ سوال گونج رہا تھا کہ فوکس کیا مسئلہ چھیڑنا چاہتا ہے۔ سیبیا بینو، وہ قدرے توقف سے بولا۔ تم سے پہلے تو میں تم کو یہ بتا دوں کہ مجھے فونگ کی جگہ کام کرنا ہے۔ گویا تمہارے ملک میں اب میں اپنے ملک کا سب سے طاقتور آدمی ہوں۔ تمہیں ہماری تنظیم کی وسعت اور طاقت کا اندازہ تو ہو ہی چکا ہوگا۔ ہاں، میں نے چبھتے ہوئے انداز میں کہا۔
میں تمہاری تنظیم کی وسعت اور طاقت سے اچھی طرح نپٹ چکی ہوں۔ تم شاید اپنی کامیابیوں کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہو، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ فونگ کی طرح میرا ذہن کبھی بھی جلاہٹ کا شکار نہیں ہوتا۔ جلائے ہوئے ذہنوں کو اکثر مار کھانا پڑتی ہے۔ میں نے تو بڑے ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ پہلے معاملے میں ہاتھ ڈالا اور کامیاب ہو گیا۔ مجھے یہاں بلانا واقعی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تم غلط سمجھ رہی ہو۔ میرا اشارہ ان کاغذات کی طرف ہے جو میں نے تم سے حاصل کیے۔ غالباً اب تک تمہیں علم ہو چکا ہوگا کہ وہ فوجی نکلی تھے۔ غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر فاکس، میں نے منہ بنا کر کہا۔ یہ بات مجھے اس وقت بھی معلوم تھی جب میں وہ کاغذات ان نقلی فوجیوں کے حوالے کر رہی تھی۔ فاکس مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ پھر تم نے وہ کاغذات کیوں دے دیے؟ میں ان کاغذات کو سمجھ نہیں سکی تھی۔ غالباً وہ تم لوگوں کے کوڈ ورڈز تھے۔ میں ان کو سمجھنے سے قاصر ہی رہتی، لہٰذا ایسے بیکار کاغذات کے لیے میں ہسپتال میں کوئی ہنگامہ کھڑا کر کے مریضوں کو پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ فاکس مجھے بڑے غور سے دیکھنے لگا، شاید وہ میرے چہرے سے میری باتوں کے وزن کا اندازہ کرنا چاہتا تھا۔ آخر اس کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ بولا، مجھے تمہاری حیرت انگیز صلاحیتوں کے بارے میں صرف رپورٹیں ملی تھیں، اب تمہاری ذہانت میرے مشاہدے میں بھی آ گئی ہے۔ تم واقعی ایک ایسی شخصیت ہو جسے ضائع نہیں کیا جا سکتا۔ فونگ تو بے وقوف تھا جس نے تمہیں ضائع کرنا چاہا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو مسٹر فاکس؟ صرف یہ کہ تم اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر رہی ہو۔ وہ کیسے؟ معاف کرنا، تمہارا ملک اس قابل نہیں ہے کہ ذہین لوگ اس کی تعمیر میں حصہ لیں۔ یہاں ذہین لوگوں کو پیس کر رکھ دیا جاتا ہے اور ابن الوقت قسم کے لوگ مزے کرتے ہیں۔ تعلیم کے فقدان کی وجہ سے عوام بھی اچھے اور برے لوگوں کی تمیز کرنے سے قاصر ہیں۔ وہ نہ تو اپنے ووٹ کا صحیح استعمال جانتے ہیں اور نہ اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ ایسی فضا میں ذہین لوگ بے بس ہو جاتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی ذہانت کو ان لوگوں کے لیے وقف کر دیں جو ذہانت کی قدر کرنا جانتے ہیں۔ بات کچھ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ میری پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، کھل کر بات کرو مسٹر فوکس۔ میری حکومت ہر قسم پر تمہاری صلاحیتوں سے بہرہ ہونا چاہتی ہے۔ فوکس نے صاف صاف کہہ دیا۔ گویا تم لوگ مجھے خریدنا چاہتے ہو، میں نے تلخی سے کہا۔ تمہیں نہیں، تمہاری ذہانت کو، فوکس نے جواب دیا، اور نہ تو ذہانت خریدنا بری بات ہے، نہ ذہانت بیچنا کوئی برا فعل۔ یہ کاروبار دنیا کے ہر گوشے میں ہر شخص کرتا ہے۔ جس دن یہ کاروبار بند ہو گیا اس دن ارتقاء کے عظیم ایوان ڈھیر ہو جائیں گے، خاک میں مل جائیں گے۔ تم لوگ میری ذہانت کی کیا قیمت لگا سکتے ہو؟ میرے لہجے میں تلخی برقرار رہی۔ بعض ذہانتیں انمول ہوتی ہیں سبیہ بینو، فوکس بولا۔ تمہاری ذہانت کا شمار بھی ہم انہی ذہانتوں میں کرتے ہیں، لہٰذا مفت خریدنا چاہتے ہو؟ میں ہنس پڑی۔ نہیں، فوکس نے کہا، اس سلسلے میں تم جو قیمت مقرر کرو گی وہ ہمیں منظور ہوگی۔ $10 ملین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں منظور ہے، فوکس نے بلا تاخیر جواب دیا۔ میں نے تمسخر اڑانے کے لیے ایک بات کی تھی اور مجھے اس کے جواب کی توقع نہیں تھی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر فوکس کو دیکھنے لگی۔ میرے جواب میں کوئی اشتباہ نہیں ہے سبیہ بینو، فوکس پھر بولا۔ میری حکومت تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ خرچ کر سکتی ہے۔ اس وقت میرے ذہن میں ایک عجیب سا خیال ابھرا۔ خوب، میں آہستہ سے بولی، یہ رقم میرے اکاؤنٹ میں کب جمع ہوگی؟ جب تم ہم میں شامل ہو جاؤ گی، اور اگر میں اسی وقت اپنی شمولیت کا اعلان کر دوں تو کیا تم اعتبار کر لو گے؟ نہیں، فوکس نے بڑی صاف گوئی سے جواب دیا، صرف کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، پھر تمہیں اس کا ثبوت دینا ہوگا۔ وہ کیسے؟ ہم تم سے ایک کام لیں گے، اگر تم نے وہ کر دیے تو ہمیں یقین آ جائے گا کہ تمہاری نیت ٹھیک ہے۔ $10 ملین، میں اس طرح بڑبڑائی جیسے میری رال ٹپک پڑی ہو۔ فوکس بڑے غور سے میری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن میں جیسے کوئی بہت دور کی بات سوچ کر بولی، مجھ سے ایک کام کروانے کے بعد تم لوگ مجھے نظر انداز بھی تو کر سکتے ہو۔ یہ ناممکن ہے، کام کے آدمیوں کو ہم کسی بھی قیمت پر نظر انداز نہیں کرتے، فوکس نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ اگر ہم ایسا کریں تو ساری دنیا میں ہماری کارکردگی وہ نہیں رہے گی جو ہے۔ میں اپنے چہرے پر ایسے تاثرات پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی جیسے تذبذب کا شکار ہو گئی ہوں۔ $10 ملین ایک ایسی رقم ہے کہ آدمی لڑکھڑا سکتا ہے۔
لیکن کیا میں بھی لڑکھڑا سکتی ہوں؟ جو لوگ مجھے قریب سے جانتے ہیں وہ اس بات کا اندازہ بخوبی کر سکتے ہیں۔ دراصل میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ان لوگوں کے ساتھ مل کر انہیں کوئی گہرا چرخہ لگایا جائے تو خاصی مزیداری کی بات رہے گی، لیکن یہ قطعی مناسب نہ ہوتا کہ میں فوراً ہی اپنی آمادگی ظاہر کر دیتی۔ $10 ملین کم نہیں ہوتے سبیہ بہنوں، فوکس نے مجھے اکسانے کی کوشش کی۔ کیا تم سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ یقیناً ہو سکتا ہے۔ مجھے فون نمبر دے دو، میں آج شام کو یا کل صبح تم سے بات کروں گی۔ فوکس نے چند لمحے کچھ سوچا اور پھر ایک نمبر بتا دیا۔ میں نے ان نمبروں کو ذہنی طور پر 2 مرتبہ دہرایا اور پھر مطمئن انداز میں سر ہلا کر بولی، ٹھیک ہے، بہت جلد ہی ہم اس موضوع پر کوئی فیصلہ کن گفتگو کریں گے۔ فوکس کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی جسے میں کسی قسم کے معنی نہیں پہنا سکی۔ پتہ نہیں وہ اپنی نیم کامیابی پر خوش تھا یا یہ محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسے میں بیوقوف بنا رہی ہوں۔ اس گفتگو کے دوران میں کامران بالکل خاموش بیٹھا رہا تھا۔ میں نے آخری مرتبہ اسے خشمگین نظروں سے دیکھا اور پھر فوکس سے بولی، میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا مطلب؟ کیا میں اس پیشکش کو قبول کر لوں گی؟ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ضرور جانتا ہوں کہ ہر ذہین آدمی اپنی زندگی کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے بہتر ہی فیصلہ کرتا ہے۔ اچھی بات ہے، میرا بہتر فیصلہ تمہیں کل صبح تک معلوم ہو جائے گا۔ اب میں چلتی ہوں۔ اس گفتگو کے دوران میں نہ تو میں نے اپنی جگہ سے حرکت کی تھی اور نہ فوکس اپنی جگہ سے ہلا تھا، لیکن اب وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور مصافحہ کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوا بولا، کیا میں اعتبار کروں کہ تم مجھ پر جوڈو کا داؤ نہیں آزماؤ گی؟ اوہ، میں ہنس پڑی۔ ہم دونوں نے مصافحہ کیا اور ایک عجیب و غریب ملاقات اپنے اختتام کو پہنچی۔ خود میں بھی حتمی طور پر یہ کہنے سے قاصر تھی کہ ہم میں سے کس نے کس کو بیوقوف بنایا تھا، اور سوچنے کی بات یہ تھی کہ کہیں ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے چوہے بلی کا کھیل تو نہیں کھیل رہے تھے۔ اگر اس سوال کا جواب اس بات میں سمجھا جائے تو پھر ایک اور سوال پیدا ہو جائے گا۔ میں اس سے کھیلنے کی کوشش کر رہی تھی تو یقیناً اس کا ایک مقصد تھا، لیکن اگر وہ بھی مجھ سے کھیل رہا تھا تو آخر اس کا کیا مقصد ہوگا؟ واپس اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے میں اسی ادھیڑ بن کا شکار رہی۔ عیار و مکار فوکس سے میں اس بات کی توقع نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے بیوقوف بن جائے گا۔ یہ سب باتیں ایسی تھیں جو سارے دن میرے ذہن میں چکراتی رہتیں، لیکن گھر پہنچتے ہی میرا ذہن ان سب باتوں سے خالی ہو گیا، کیونکہ وہاں الماس میری منتظر تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو مجھے بڑا صدمہ ہوا۔ وہ ایک ایسی کلی کی طرح نظر آ رہی تھی جو جلتی ہوئی دھوپ میں کملا گئی ہو۔ آنکھوں کے نیچے سیاہی آ گئی تھی اور گالوں کی شفق کو گہن لگ گیا تھا۔ یہ بات بڑی عجیب سی تھی کہ صرف 2 دن میں اس کا حال اتنا اجڑ گیا تھا۔ الماس، میں حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی اور اس کے ہونٹ اس طرح کپ کپا رہے تھے جیسے کسی بھی لمحے رو پڑنے والی ہو۔ بانو، الماس نے سسک کر کہا۔ اس کی آواز میں سینکڑوں چیخیں تڑپ رہی تھیں۔ پھر وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر میری طرف بڑھی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ آنسوؤں کو راستہ ملا اور ہچکیوں کا طوفان آ گیا۔ اس کا وجود کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ الماس، الماس، آخر بات کیا ہے؟ میں اس کی پیٹھ تھپک رہی تھی۔ بانو، بانو، میں اس کے الفاظ ہچکیوں میں ڈوب گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ جب تک اس کی حالت نہ سنبھل جائے وہ اپنی بپتا بیان نہیں کر سکے گی۔ میں نے فریدہ کو آواز دی اور اس سے ٹھنڈا پانی لانے کے لیے کہا۔ الماس مجھ سے لپٹی ہوئی روتی رہی اور میں بڑی محبت سے اس کی پیٹھ تھپکتی رہی۔ میں نے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ یہ اچھا ہی تھا کہ اس کے دل کی بھڑاس نکل جاتی۔ جلد ہی فریدہ پانی لے آئی۔ میں الماس کو اپنے سہارے سے ایک صوفے تک لے گئی اور اسے بٹھا کر فریدہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا۔ وہ گلاس میں نے الماس کے منہ سے لگا دیا۔ لو، پانی پیو۔ الماس بمشکل 2-3 گھونٹ لے سکی اور پھر اس نے اپنا سر میری گود میں گرا دیا۔ میں نے پانی کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور فریدہ سے بولی، تم جاؤ۔ فریدہ چلی گئی اور میں الماس کے سر میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ اس کی ہچکیوں اور آنسوؤں کا زور ٹوٹ گیا تھا، لیکن ابھی وہ خاموش نہیں ہوئی تھی۔ الماس، میں جھک کر اس کے سر کو پیار کرنے لگی۔ کچھ بتاؤ تو جان، آخر ماجرا کیا ہے؟ کیا تمہاری خالہ نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں؟ نہیں نہیں، وہ کامران،
اس کا سر میری گود سے نہیں اٹھا۔ کامران میری پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیا اس نے کوئی زیادتی کی ہے؟ ہاں، الماس کی آواز حلق سے پھنس کر نکلی۔ وہ کیسے؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ جواب میں الماس کی ہچکیاں اور آنسو تیز ہونے لگے، لیکن اب وہ بولی تو بولتی ہی چلی گئی۔ روتے دھوتے ہوئے اس نے کسی نہ کسی طرح اپنی بپتا سنا ہی ڈالی، اور وہ سب کچھ سن کر میرا خون کھولنے لگا۔ الماس کے بیان کے مطابق ہوا یوں تھا کہ مجھے فون کے حوالے کرنے کے بعد کامران مرزا اس ریسٹورنٹ میں پہنچا تھا جہاں اس نے الماس اور شبانہ کو دعوت دی تھی۔ میں نے کامران کے گھر جانے سے پہلے الماس کو صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا، اور اگرچہ الماس کامران کی محبت میں اندھی ہونے کی وجہ سے میری باتوں پر یقین نہیں کر سکی تھی، لیکن اس کے ذہن پر شبہات کا سایہ ضرور پڑنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ریسٹورنٹ جاتے ہوئے اس نے شبانہ کو اپنے ساتھ نہیں لیا تھا۔ کامران سے ملاقات ہونے پر اس نے یہ بہانہ کر دیا کہ شبانہ کی طبیعت اچانک کچھ خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ نہیں آ سکی۔ ادھر کامران نے بھی اس بات پر تعجب کا اظہار کیا کہ میں بھی وہاں نہیں پہنچ سکی تھی۔ اس کی اس بات پر الماس کو میرا بیان کچھ درست معلوم ہونے لگا۔ اس نے جیسے رواداری میں یہ خیال ظاہر کیا کہ میں غلط فہمی میں پڑھ کر کامران کے گھر نہ پہنچ گئی ہوں۔ کامران نے اس غلط فہمی کو مضحکہ خیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ناممکن ہے، لیکن الماس بضد ہو گئی کہ گھر چل کر دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مجبوراً کامران کو ریسٹورنٹ سے اٹھنا ہی پڑا اور الماس اس کے ساتھ اس کے گھر پہنچی۔ وہاں الماس کو فضا میں اس سینٹ کی خوشبو محسوس ہوئی جو میں اس زمانے میں بڑے شوق سے لگایا کرتی تھی۔ وہ خوشبو سونگھ کر الماس کو میرے بیان کی درستگی پر 80% یقین ہو گیا، اور اس نے کامران کو گھورتے ہوئے بڑے مضبوط لہجے میں کہا کہ بانو یہاں ضرور آئی تھیں۔ الماس کے تیور دیکھ کر کامران ذرا دیر کے لیے گنگ ہو گیا، اور اس کی یہی خاموشی الماس کو چراغ پا کرنے کا سبب بنی۔ اسے میرے بیان کا یقین آ گیا اور اس نے کامران کو پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ اس نے واشگاف الفاظ میں کامران پر یہ الزام لگا دیا کہ وہ میرا قاتل ہے۔ اس نے کامران کو یہ دھمکی بھی دی کہ وہ پولیس کو ان حالات سے آگاہ کر دے گی۔ اس کی یہی دھمکی اس کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ کامران نے اسے بہت بری طرح زود و کوب کیا، اور جب وہ نڈال ہو گئی تو اس کے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ الماس میں اتنی سکت نہیں رہ گئی تھی کہ وہ کامران کو اس کے سنگین ارادے سے باز رکھ سکتی۔ کامران نے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ وہ کہیں کی نہ رہے۔ آدھی رات گزرنے کے بعد کامران نے اسے واپس خالہ کے گھر جانے کی اجازت دی، اور اسے باور کرایا کہ اب صرف وہی اس سے شادی کر سکتا ہے، لہٰذا اسے گرفتار کرانے کی کوشش انتہائی احمقانہ بات ہوگی۔ الماس جو جواب میں کچھ نہیں کہہ سکی، اس میں بولنے کی سکت ہی نہیں رہ گئی تھی۔ وہ بس روتی رہی، اور کامران اسے اسی حالت میں ایک ٹیکسی میں بٹھا کر اس کے گھر چھوڑ آیا۔ خالہ نے جو اس کی یہ حالت دیکھی تو اپنا سر پیٹ لیا، اور الماس کو بتانا پڑا کہ اس پر کیا گزر چکی ہے۔ اگر وہ نہ بتاتی تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ دوسری صبح کامران نے خود فون پر الماس کی خالہ کو بتا دیا کہ وہ گزشتہ رات الماس کے ساتھ کیا سلوک کر چکا ہے۔ اس نے الماس کی خالہ کو یہ تنبیہ بھی کی کہ اب جلد از جلد اس کی اور الماس کی شادی ہو جانا چاہیے۔ الماس کی خالہ نے اسے برا بھلا کہہ کر فون بند کر دیا، اور الماس پر یہ پابندی لگا دی کہ وہ گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ الماس نے مجھے مزید بتایا کہ کل کسی وقت راولپنڈی میں اس کے والد کو خالہ کا خط مل جائے گا، جس میں لکھا گیا تھا کہ وہ فوراً کراچی آ کر اپنی بیٹی کو لے جائیں۔ اپنی یہ درد بیتی سنانے کے بعد بھی الماس اپنا سر میری گود میں رکھے رہی تھی، لیکن اس کی ہچکیاں اب بند ہو چکی تھیں۔ میں نے اسے اپنی گود میں سے اٹھا کر تھوڑا سا پانی اور پلایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے دھل گیا تھا۔ میں نے اسے اپنے رومال سے صاف کیا۔ الماس کی آنکھیں اب اور زیادہ ویران نظر آنے لگی تھیں۔ الماس، میں نے پیار سے کہا، میں کامران سے تمہاری دوشیزگی تو واپس نہیں دلا سکتی، لیکن میں اسے تمہارے قدموں میں لا کر اس طرح پٹکوں گی کہ وہ تم سے رحم کی بھیک مانگنے لگے۔ اب ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بانو، وہ کھوکھلی سی آواز میں بولی۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ یہ میری حماقت تھی کہ میں نے آپ کی باتوں پر کان نہیں دھرے۔ اب مجھے اس کا خمیازہ بھگتنا ہی پڑے گا۔ مجھے تو بس اس بات کی خوشی ہے کہ آپ زندہ ہیں۔ میں نے اس مرتبہ اپنے دشمن کو بہت بری طرح شکست دی ہے۔ الماس نے اس فتح یا شکست میں کوئی دلچسپی نہیں لی، اور میں بھی اسے ساری تفصیلات بتانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ شبانہ کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔
وہ خالہ کے رویے سے عاجز ہو کر پرسوں شام ہی کو چلی گئی تھی۔ کہاں؟ کراچی میں اس کے بہت دوست ہیں، کسی کے یہاں بھی چلی گئی ہوگی، مجھے بتا کر نہیں گئی۔ اس وقت تم اپنی خالہ کے گھر سے نکل کیسے آئیں؟ کیوں؟ تم نے فون پر بتایا تھا کہ انہوں نے تمہیں قید کر رکھا ہے۔ اس سے میری مراد یہ تھی کہ انہوں نے مجھے گھر کے باہر نکلنے اور کسی کو فون کرنے سے روک دیا تھا۔ ایسی بات نہیں تھی کہ انہوں نے مجھے کسی کمرے میں بند کر کے مکفل کر دیا ہو۔ میں نے سر ہلایا اور پھر بولی، تو تم اس وقت چپکے سے نکل آئی ہو؟ ہاں، الماس نے جواب دیا، بس ایک چھوٹا سا پرچہ چھوڑ آئی ہوں خالہ کے نام۔ میں نے اس میں لکھ دیا کہ میں پنڈی جا رہی ہوں۔ کیا مطلب؟ میں اب واپس خالہ کے یہاں نہیں جاؤں گی۔ مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ہر وقت ان کی جلی کٹی سنتی رہوں۔ میں غور سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس نے یہ بات بڑی سادگی سے کہہ دی تھی، لیکن اس کا لہجہ بڑا مستحکم تھا۔ تو پھر اب میرے ساتھ رہو گی؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ یہ بھی میرے لیے ممکن نہیں ہے، مجھے پنڈی تو جانا ہی پڑے گا۔ آپ مجھ پر بس اتنا کرم کر دیں کہ مجھے ہوائی جہاز کے ذریعے وہاں بھیج دیں، اس سے پہلے کہ میرے والد پنڈی سے کراچی کی طرف روانہ ہوں۔ میں وہاں پہنچ جانا چاہتی ہوں۔ میں سنجیدگی سے سر ہلاتی ہوئی اس مسئلے پر غور کرنے لگی۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ الماس کا پنڈی جانا ہی مناسب تھا۔ وہاں جو لوگ اسے برا بھلا کہتے، وہی اسے کلیجے سے بھی لگاتے۔ گویا تم صرف آج رات میری مہمان رہو گی، میں نے کہا۔ مہمان کہہ لیجئے یا ایک بے آسرا۔ الماس کی آواز بھرا گئی۔ پگلی، میں نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کے ہونٹ چوم لیے اور بولی، صبیحہ بانو کا گھر تیرا اپنا گھر ہے، شکریہ۔ اچھا اٹھو، اب تم میرے کمرے میں چل کر کچھ دیر آرام کر لو، میں نے اس کا بازو پکڑ کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ اس نے کوئی تعرض نہیں کیا اور میں اسے اپنی خوابگاہ میں لے آئی۔ میں نے اسے بستر پر لٹایا اور خود قریب پڑی ہوئی ایزی چیئر پر بیٹھ گئی۔ میں کل صبح کی پنڈی فلائٹ میں تمہارے لیے سیٹ ریزرو کرائے دیتی ہوں، میں نے کہا اور ٹیلی فون اٹھا کر ایک ٹریول ایجنسی کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ اس ایجنسی کا مالک مجھے اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے اس سے ایک سیٹ کا بندوبست کرنے کے لیے کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا۔ الماس بہت نڈھال تھی۔ میں اسے سونے کی ہدایت کر کے کمرے سے نکل آئی اور اسٹڈی میں جا بیٹھی۔ الماس کی سرگزشت سننے کے بعد مجھے اس بات پر افسوس ہو رہا تھا کہ میں کامران مرزا کو معقول سبق نہیں دے سکی تھی۔ گو کہ خود مجھے بھی کامران کی وجہ سے ایک مصیبت کا شکار ہونا پڑا تھا، لیکن الماس کی بپتا کے سامنے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی تھی۔ اب تو مجھے صرف یہ سوچنا تھا کہ الماس کا انتقام کس طرح لوں۔ 4 بجے رضوان آیا تو میں اسٹڈی ہی میں تھی۔ میں نے اپنے اور اس کے لیے وہیں چائے منگائی اور پھر اس سے کہا، تم سیدھے دفتر سے آ رہے ہو؟ ہاں، کیوں؟ مجھے خیال آیا تھا کہ شاید تم نے شیر بہادر کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کر لی ہوں۔ کیا آپ نے مجھے اپنا غلام سمجھ رکھا ہے؟ رضوان نے منہ ٹیڑھا کر کے کہا، آپ کو ابھی سے اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پہلے آپ وہ منزل تو آنے دیں جب مجھے کہنا پڑے کہ بی بی میں تمہارا غلام۔ وہ منزل خواب میں بھی نہیں آ سکتی، میں نے چڑھ کر کہا۔ خواب میں تو خیر کئی بار آ چکی ہے، رضوان نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، اور ہر مرتبہ مجھے ایک مولوی صاحب کی ہدایت یاد آئی جس پر عمل کرنے کی ہمت میں کبھی نہیں کر سکا۔ مجھے ہنسی آ گئی کیونکہ ان مولوی صاحب کا لطیفہ میں سن چکی تھی۔ صد شکر، رضوان نے جلدی جلدی پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا، آج پہلی مرتبہ آپ میری ان خوشگوار باتوں پر ہنسی ہیں۔ اسی وقت ملازمہ چائے کی ٹرالی دھکیلتی ہوئی لے آئی اور گفتگو کا سلسلہ ذرا دیر کے لیے رک گیا۔ میں نے ملازمہ ہی سے کہا کہ وہ 2 پیالیوں میں چائے بنا دے۔ جب وہ ہم دونوں کو چائے بنا کر دے گئی تو رضوان نے پہلا گھونٹ لے کر کہا، اب مذاق ختم، میں شیر بہادر کے بارے میں معلومات حاصل کر چکا ہوں۔ وہ ویٹ نامی ہے اور اس کا گھر سائگون میں ہے۔ کیا بے پر کی اڑا رہے ہو؟ میرا منہ بن گیا۔ کیوں؟ ویتنام کے باشندے کا نام شیر بہادر؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ نسلاً ویتنامی ہے۔ تو پھر؟ بہت عرصے پہلے اس کا باپ ویتنام میں جا بسا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ اپنی طرف کا کوئی آدمی ویتنام میں جا بسا ہو۔ اگر آپ نے نہیں سنا تو یہ آپ کے کانوں کا قصور ہے۔ اس کی ذمہ داری نہ تو مجھ پر عائد ہوتی ہے اور نہ شیر بہادر پر۔ میں رضوان کو گھورنے لگی اور وہ بولتا رہا، مجھے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ میں آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں۔ آپ کا دل چاہے تو یقین کیجئے، نہ دل چاہے تو نہ کیجئے۔ رضوان نے چائے کا دوسرا گھونٹ لیا اور بولتا رہا،
شیر بہادر کو سیاحت کا شوق ہی نہیں بلکہ جنون ہے۔ شاید وہ 3/4 دنیا گھوم چکا ہے، ہمارے ملک میں پہلی بار آیا ہے۔ بے انتہا دولت مند آدمی ہے، لیکن یہ بات سائیگون کے لوگ بھی نہیں جانتے کہ اس کے پاس اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ وہ 1 ماہ قبل کراچی آیا تھا اور جب سے یہیں مقیم ہے۔ یہاں آتے ہی اس نے ایک کار خرید لی تھی، جسے دیکھ کر آج صبح سے آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اس کے سارے ملازم ویتنامی ہیں اور وہ سیاحت کے دوران میں ان سب کو اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ آئندہ 2-4 روز میں وہ ہمارے ملک کو الوداع کہنے والا ہے، لیکن یہ بات مجھے نہیں معلوم ہو سکی کہ وہ یہاں سے کہاں جائے گا۔ ہوں میں متفکر انداز میں سر ہلانے لگی۔ ہوں کا کیا مطلب ہوا؟ آخر فونگ کی تنظیم سے اس کا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ تو اس سے پوچھ کر ہی بتا سکوں گا۔ اگر کہیے تو کل اس کا انٹرویو لینے چلا جاؤں۔ انٹرویو؟ میں بڑبڑائی اور پھر مسکرا کر بولی، خیال تو برا نہیں ہے، لیکن یہ چپٹے چپٹے ویتنامی چہرے دیکھ کر مجھے وحشت ہونے لگتی ہے۔ ایک عظیم قوم کے لوگوں کا تذکرہ تمہیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے خاتون، رضوان نے منہ بنا کر کہا، میں اس وقت اخلاقیات کی کسی کلاس میں نہیں بیٹھا ہوں، لہٰذا کوئی لیکچر نہیں سنوں گا۔ اچھا تو پھر اب میرا ایک کام اور کر دو، میں نے ہنس کر کہا۔ شیر بہادر کا سراغ تو کار کے نمبر سے لگایا تھا، اب میں تمہیں ایک ٹیلی فون نمبر دینا چاہتی ہوں۔ معلوم کرو کہ یہ کس کا ٹیلی فون نمبر ہے اور وہ کس قسم کا شخص ہے، ویتنام سے آیا ہے یا برازیل سے؟ یہ ٹیلی فون نمبر آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ کالا چور دے گیا تھا، تو پھر اسی سے آپ دیگر کوائف بھی معلوم کروا لیں، رضوان نے خشک لہجے میں کہا۔ آخر آپ مجھے ہر معاملے میں بے خبر رکھنے کی کوشش کیوں کرتی ہیں؟ ڈر لگتا ہے تم سے؟ اخباری آدمی ہونا، کیا میں نے کبھی آپ سے ملنے والی معلومات کو خبر بنا کر چھاپا ہے؟ نہیں چھاپا، مجھے اعتراف ہے، لیکن ڈر لگا رہتا ہے کہ کسی وقت بہک ہی نہ جاؤ، میں نے کہا اور پھر ہنس کر بولی، خیر تم یہ معلومات تو حاصل کرو، پھر میں تمہیں بتاؤں گی کہ یہ ٹیلی فون نمبر مجھے کہاں سے ملا تھا۔ رضوان نے چائے کا آخری گھونٹ لے کر پیالی ٹرالی میں رکھ دی۔ میں نے اسے وہ ٹیلی فون نمبر بتا دیا جو مجھے فوکس سے ملا تھا۔ کچھ دیر بعد رضوان یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ 8 بجے تک مجھے فون پر رپورٹ دے گا۔ میں اسٹڈی ہی میں ایزی چیئر پر نیم دراز ہو گئی۔ آج اتنی باغ دوڑ ہو گئی تھی کہ اب اپنے زخموں کو تکلیف دینا مجھے مناسب نہیں معلوم ہو رہا تھا۔ میں فیصلہ کر چکی تھی کہ اب پھر گھر سے نہیں نکلوں گی۔ شام کو غزالہ کا فون آیا۔ کہاں غائب ہو تم؟ میں نے جیسے روٹھے ہوئے انداز میں کہا، اسی مصیبت میں پھنسی ہوئی ہوں۔ حضرت داغ تو ابھی سے گلے کا ہار بن گئے ہیں، کسی وقت پیچھا ہی نہیں چھوڑتے۔ کسی طرح بھی پیچھا چھڑاؤ، میں بہت بور ہو رہی ہوں۔ بس کل تک کی مہلت اور دیجیے۔ آپ کے زخموں کا کیا حال ہے؟ خاصا بہتر حال ہے، کل تک میں اس قابل ضرور ہو جاؤں گی کہ تم سے محبت کر سکوں۔ دوسری طرف غزالہ ہنس پڑی اور پھر اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ میں اسٹڈی سے اٹھ کر اپنی خوابگاہ میں پہنچی۔ بتی جلائی تو دیکھا کہ الماس بے خبر سو رہی تھی۔ میں اس کے قریب گئی، اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے بالوں کو ہٹایا اور اس کے شہابی عارض پر محبت کی ہلکی سی مہر ثبت کی۔ وہ کسمسا کر رہ گئی، لیکن اس کی آنکھ نہیں کھلی۔ غالباً وہ ان دنوں میں بہت کم سو سکی ہوگی۔ زیادہ تر وقت تو خالہ کی جلی کٹی باتیں سننے میں گزرا ہوگا یا روتے ہوئے۔ میں آرام کرسی پر بیٹھ گئی، میری نظریں الماس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اس لڑکی کے مقدر میں کیا لکھا ہے۔ پہلے اسے جاگیردار شوکت نے اغوا کیا اور کوڑوں سے نچایا، وہاں سے اس کو نجات دلائی گئی، تو اب یہ کامران کی درندگی کا نشانہ بن گئی۔ کامران سے اس کا حساب چکانا بے حد ضروری تھا۔ 7:30 بجے میں نے پھر ایک ٹیلی فون کال ریسیو کی۔ دوسری طرف سے رضوان بول رہا تھا، بانو، وہ ٹیلی فون نمبر ایک غیر ملکی فرم نے اپنے جنرل مینیجر کی قیامگاہ کے لیے 2 سال قبل لیا تھا۔ ان 2 سالوں میں کئی جنرل مینیجر بدل چکے ہیں۔ نئے جنرل مینیجر کا نام فوکس ہے۔ بس فی الحال میں اس سے زیادہ معلومات حاصل نہیں کر سکا ہوں۔ بس کافی ہے، شکریہ رضوان۔ اب آپ اپنا وعدہ پورا کیجئے۔ کون سا وعدہ؟ یہ ٹیلی فون نمبر آپ کو کس نے دیا تھا؟ خود فوکس نے، میں نے جواب دیا، لیکن وہ مجھ سے اپنی فرم کے جنرل مینیجر کی حیثیت سے نہیں ملا تھا، پھر ڈاکٹر فونگ کے جانشین کی حیثیت سے۔ مائی گاڈ! بس فی الحال اب کوئی اور سوال مت کرنا۔
اچھا، خدا حافظ۔ میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز اور اس کے بعد کامران سے میری گفتگو بھی الماس کو نہیں جگا سکی تھی۔ میں نے فاکس کے نمبر ڈائل کرنا شروع کیے۔ ہیلو، دوسری طرف سے ریسیور اٹھا کر کہا گیا۔ آواز مردانہ اور شاید فاکس ہی کی تھی، لیکن میں تصدیق کے لیے بولی، مسٹر فاکس پلیز۔ فاکس اسپیکنگ، صبیحہ بانو دس اینڈ۔ او۔ ذرا دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ شاید فوکس کو توقع نہیں تھی کہ میں اتنی جلدی فون کروں گی۔ ہیلو، میں بولی، سبیہ بانو۔ فوکس نے ایک طویل سانس لی۔ میرا خیال تھا کہ تم کل صبح سے پہلے فون نہیں کرو گی۔ جب میں کوئی فیصلہ کر لوں تو اس پر عمل درآمد کے لیے بے چین ہو جاتی ہوں۔ کیا فیصلہ کیا؟ میں نے اس دوران میں بہت سوچا اور محسوس کیا کہ میں واقعی اپنی صلاحیتوں کو غلط لوگوں پر صرف کرتی رہی ہوں۔ ویری گڈ، میں تم لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اگر واقعی ایسا ہے تو میں اپنے بڑوں کی نظر میں سرخرو ہو جاؤں گا۔ سبیہ بہنوں کو اپنی تنظیم میں شامل کر لینا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، لیکن تمہیں اس بات کا ثبوت دینا ہوگا کہ تم نے بصمیم قلب ہمارا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وہ ثبوت کس طرح دیا جائے گا؟ ایک چھوٹے موٹے کام کرنا ہوں گے۔ میں تیار ہوں، مجھے کام بتاؤ۔ میں ایک کام کچھ اور لوگوں کے سپرد کرنے والا تھا، وہی تم مجھے سونپ دو۔ تم لیڈی فاروق کو تو جانتی ہوگی، فوکس بولا۔ مجھے اپنے ذہن پر دھماکہ سا محسوس ہوا، لیکن میں نے جواب دینے میں تاخیر نہیں کی۔ ہاں، میں نے یہ نام سنا ہے اور شاید ایک تقریب میں اسے دیکھا بھی تھا۔ تم اسی لیڈی فاروق کی بات کر رہے ہو نا، جو میدان سیاست کی کھلاڑی ہے اور پنڈی میں رہتی ہے؟ ہاں، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ کل صبح کی فلائٹ سے وہ کراچی پہنچ رہی ہے۔ تمہیں ایک خاص انداز میں اس کا استقبال کرنا ہوگا۔ خاص انداز میں کیا مطلب؟ جب وہ ہوائی جہاز سے اترے گی تو اس کے ہاتھ میں ایک سفید پرس ہوگا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوائی اڈے کی عمارت سے باہر نکلے، تمہیں اس سے وہ پرس چھین کر غائب کر دینا ہے۔ میں چند لمحے کے لیے خاموش رہ گئی۔ فوکس کی یہ عجیب و غریب باتیں ایسی نہیں تھی کہ فوراً جواب دیا جا سکتا۔ کیا بات ہے؟ فوکس بول پڑا۔ خاموش کیوں ہو گئیں؟ یہ ایک عجیب و غریب کام ہے، میں نے طویل سانس لے کر کہا، لیکن بڑا اہم کام ہے۔ وہ پرس ہمارے لیے بہت ضروری ہے، لیکن ہوائی اڈے پر اس سے وہ پرس میں کس طرح چھین سکوں گی؟ اس کا تمام تر انحصار تمہاری اپنی صلاحیت اور ذہانت پر ہے۔ میں ہونٹ بھینچ کر بولی۔ وہ پرس حاصل کرنے کے بعد میرا اگلا قدم کیا ہوگا؟ وہ پرس تم میرے ایک آدمی کے حوالے کر دو گی۔ اس آدمی کو شناخت کیسے کروں گی؟ وہ خود ہی تمہارے قریب آ کر تمہیں اپنا نام بتائے گا۔ میں پھر خاموش ہو گئی۔ فوکس کی باتوں سے کوئی نتیجہ اخذ کرنا بہت مشکل تھا۔ اب تک میں یہ سمجھتی رہی تھی کہ لیڈی فاروق ڈاکٹر فونگ ہی کی تنظیم کا ایک پرزا ہے، لیکن اب اگر فوکس جھوٹ نہیں بول رہا تھا اور یہ کسی ڈرامے کی ابتدا نہیں تھی، تو پھر یہ ثابت ہو جاتا تھا کہ میرے خیال غلط تھے۔ میں جواب کا منتظر ہوں، سبیہ بینو۔ فوکس بولا۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک طویل سانس لے کر کہا، میں یہ امتحان دینے کے لیے تیار ہوں۔ ویری گڈ۔ اب تم سے کب ملاقات ہوگی؟ جب تمہارا فائنل امتحان ہوگا۔ وہ کب؟ یہ میں تمہیں کل بتا سکوں گا۔ اچھی بات ہے، تو پھر اب میں ریسیور رکھ رہی ہوں۔ مجھے سوچنا ہوگا کہ کل صبح یہ کام کس طرح کیا جائے گا۔ گڈ بائے۔ بائے۔ میں نے ریسیور رکھ دیا اور الماس کی طرف دیکھا جو بدستور سو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بڑا معصوم سا تاثر بکھرا ہوا تھا۔ میں فوکس کی باتوں پر غور کر رہی تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ لیڈی فاروق اور فونگ کی تنظیم دو متضاد چیزیں ہیں۔ فوکس کی باتیں مجھے محض ایک ڈرامہ معلوم ہو رہی تھیں۔ میں اپنے خیالات سے اس وقت چونکی جب فریدہ کمرے کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ آ جاؤ، میں نے بلند آواز میں کہا۔ فریدہ اندر آئی اور اس نے مجھ سے کھانے کے لیے پوچھا۔ ابھی نہیں، میں نے گھڑی دیکھ کر کہا جو 8 بجا رہی تھی۔ 9:30 بجے تک بھوک لگنے کا امکان ہے۔ بہتر ہے، فریدہ نے جاتے جاتے کہا اور پھر رک کر بولی، کھانا یہیں کھائیں گی یا ڈائننگ روم میں؟ یہیں، میں نے جواب دیا۔ وہ چلی گئی اور میں نے اٹھ کر کپ بورڈ سے وسکی کی بوتل نکالی۔ سوچ سوچ کر میرا ذہن اتنا بوجھل ہو گیا تھا کہ میں شراب کی ضرورت محسوس کرنے لگی تھی۔ میں نے پہلا پیگ بنایا، اس کے 15 منٹ بعد دوسرا پیگ اور اس کے نصف گھنٹے بعد تیسرا۔ پھر میں نے بوتل بند کر کے کپ بورڈ میں رکھ دی اور تیسرے پیگ کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتی ہوئی الماس کے قریب بستر پر ہی بیٹھ گئی۔
وہ سو رہی تھی اور اب میرا جی چاہنے لگا تھا کہ اسے بھینچ بھینچ کر پیار کروں۔ بہت دن ہوئے جب میں نے اسے جاگیردار شوکت کے سامنے شعلہ اوریاں کی طرح دیکھا تھا۔ اسی وقت اسے اپنانے کی خواہش میرے دل میں پیدا ہو گئی تھی، لیکن حالات نے کبھی ایسا رخ اختیار نہیں کیا کہ میں اسے اپنا بنا سکتی۔ آج بھی جب وہ پوری طرح میری دسترس میں تھی تو مجھ پر بے بسی کا عالم طاری تھا۔ کولہے اور پنڈلی کے زخم میرے اور الماس کے بیچ میں ایک دیوار کی طرح حائل تھے۔ تیسرا پیگ ختم کرنے کے بعد میں نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور الماس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی ہوئی سرگوشیوں میں بولی، الماس جان اب اٹھ جاؤ، بہت دیر سو لی ہو۔ الماس کے پپوٹوں میں جنبش ہوئی، پلکیں ایک دوسرے سے جدا ہوئیں اور وہ نندا سی آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ 9 بج چکے ہیں، میں نے مسکرا کر کہا، تم 5-6 گھنٹے سو چکی ہو۔ الماس کے ہونٹوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر کے انگڑائی لی تو میرے ضبط کا شیشہ چٹک گیا۔ میں نے بےتابی سے اپنا سر اس کے سینے پر پٹخ دیا اور اسے دونوں بازوؤں میں بینچتی ہوئی بولی، الماس تم پاگل کر دینے والے شباب کی مالک ہو۔ شباب؟ الماس تلخی سے مسکرائی، اب تو سب کچھ باسی ہو چکا ہے بانو، میرے لیے تم آج بھی کسی گلاب کی طرح تر و تازہ ہو۔ دروازے پر دستک ہوئی تو میں جلدی سے الماس کو چھوڑ کر ایزی چیئر پر جا بیٹھی اور بلند آواز سے بولی، آ جاؤ۔ فریدہ کمرے میں آئی اور اس نے کھانے کے لیے پوچھا، لے آؤ، میں نے اس سے کہا اور پھر الماس سے بولی، تم جلدی سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو۔ الماس باتھ روم میں چلی گئی۔ جب ہم دونوں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے تو ٹریولنگ ایجنٹ کا فون آیا۔ اس نے مجھے صبح کی پنڈی فلائٹ کا وقت بتایا۔ اسی سے میں نے یہ بھی معلوم کر لیا کہ صبح پنڈی سے آنے والی فلائٹ کا وقت کیا ہے۔ الماس اس دوران میں کھوئی کھوئی سی رہی۔ اس نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ میں نے پنڈی سے آنے والی فلائٹ کا وقت کیوں معلوم کیا تھا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا اور میں الماس کا دل بہلانے کے لیے دلچسپ قسم کی باتیں کرتی رہی۔ جب ہم بیٹھے بیٹھے تھک گئے تو لیٹ کر باتیں کرنے لگے۔ الماس کافی سو چکی تھی، اس لیے اسے 12-1 بجے سے پہلے نیند آ ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے ٹائم پیس میں الارم لگا دیا تاکہ صبح وقت مقررہ پر بیدار ہو جاؤں۔ میری وہ رات بڑی بے چینی میں گزری۔ الماس کا قرب میرے لیے ایک امتحان بن گیا تھا۔ میں اس امتحان سے گزر تو گئی لیکن اس طرح کہ مجھ پر قیامتیں گزر گئیں۔ الگ صبح بیدار ہو کر ہم نے ناشتہ کیا اور پھر میں الماس کو مرسڈیز میں بٹھا کر ہوائی اڈے کی طرف روانہ ہو گئی۔ پنڈی سے آنے والی فلائٹ کا وقت جانے والی فلائٹ سے خاصا پہلے تھا اور میں اسی وقت کو پیش نظر رکھ کر گھر سے روانہ ہوئی تھی۔ راستے میں الماس سے بالکل بھی گفتگو نہیں ہوئی کیونکہ میں اپنے حالات کی نجیہ میں الجھی ہوئی تھی۔ ذرا دیر بعد ہوائی اڈے پر جو ہنگامہ ہونے والا تھا اس کے تمام پہلو میرے سامنے تھے اور میں ان کا جائزہ لے رہی تھی۔ ابھی میں نے اس سلسلے میں کوئی خاص لائحہ عمل مرتب نہیں کیا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مرتب کر ہی نہیں سکی تھی۔ ہوائی اڈے کے ہجوم میں کسی کا پرس چھین لینا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ لے دے کر میرے ذہن میں بس یہی ایک خیال آ سکا تھا کہ لیڈی فاروق کا پرس اپنے پرس سے بدلنے کی کوشش کروں۔ اسی خیال سے میں اپنا ایک سفید پرس لے کر گھر سے چلی تھی، لیکن یہ قطعی ضروری نہیں تھا کہ لیڈی فاروق کے پاس بھی اسی قسم کا پرس ہو۔ ہم ہوائی اڈے پہنچے تو ٹریول ایجنسی کا ایک نمائندہ ہمارا منتظر تھا۔ اس نے راولپنڈی کا ٹکٹ مجھے دیا اور رخصت ہو گیا۔ میرا ذہن بدستور فوکس اور لیڈی فاروق میں الجھا ہوا تھا۔ میرے احساسات اب بھی یہی تھے کہ فوکس نے مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن میں بھی بیوقوف بن کر یہ ثابت کر دینا چاہتی تھی کہ میں ان لوگوں کے لیے کام کرنے پر پوری طرح آمادہ ہوں۔ اب آپ کبھی پنڈی آئیں گی بانو؟ الماس بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ کیوں نہیں آؤں گی؟ میں تمہیں بھول تو نہیں سکتی۔ بد نصیبوں کو سبھی بھول جاتے ہیں۔ الماس آبدیدہ ہو گئی۔ اپنے اوپر قنوطیت مت طاری کرو، میں نے اسے پیار بھرے انداز میں ڈانٹا۔ جو ہو چکا اسے بھول جاؤ اور نئے سرے سے زندگی گزارنے کا پروگرام بناؤ۔ زندگی میں حادثات تو ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن ان کی وجہ سے زندگی کو گھن نہیں لگایا جاتا۔ الماس ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی اور اپنے رومال سے آنکھوں کے گوشے خشک کرنے لگی۔ ذرا دیر بعد ہم دونوں مسافروں کے لاؤنج میں جا بیٹھے۔ پنڈی سے آنے والی فلائٹ میں 5 منٹ رہ گئے تھے۔ جہاز کب روانہ ہوگا؟ الماس نے پوچھا۔ ابھی تو خاصی دیر ہے۔ تو پھر اتنی جلدی کیوں آ گئیں؟ بس غلط فہمی ہو گئی تھی وقت کے بارے میں۔ اچھا تم ذرا بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔
الماس نے یہ نہیں پوچھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ میں لاؤنج سے باہر نکلی۔ پنڈی فلائٹ کے ارائیول سے پہلے میں وہاں کے ماحول کا جائزہ لے لینا چاہتی تھی۔ میں 5 منٹ تک ادھر ادھر گھومتی رہی، اور جب یہ اعلان ہو گیا کہ پنڈی سے آنے والا طیارہ ہوائی اڈے پر اتر چکا ہے تو میں ٹہلتی ہوئی اس طرف بڑھی جدھر سے مسافروں کو آنا تھا۔ دفتن میری نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جو ویتنامی ہی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ بڑی عجلت اور گھبرائے ہوئے انداز میں مسافروں کے لاؤنج سے باہر نکلا تھا۔ میں اس کی طرف لپکی، لیکن وہ لوگوں کی بھیڑ میں گم ہو گیا۔ رضوان نے بتایا تھا کہ شیر بہادر کے سارے ملازم ویتنامی ہیں، اس لیے ایک ویتنامی کو ہوائی اڈے پر دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکنا ہی چاہیے تھا۔ مجھے الماس کا خیال آیا اور میں تیزی سے مسافر لاؤنج کی طرف بڑھی۔ الماس وہاں موجود تھی، لیکن اس کا چہرہ بالکل زرد نظر آ رہا تھا۔ خیریت تو ہے الماس؟ میں حیرت سے بولی۔ جی ہاں بالکل، میں ٹھیک ہوں۔ تمہارے چہرے سے تو اچانک ایسا معلوم ہونے لگا ہے جیسے تم برسوں کی بیمار ہو۔ پتہ نہیں، بس کچھ گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے الماس جھوٹ بول رہی ہو۔ میں الجھن میں پڑ گئی اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ الماس کے ساتھ رکنا ضروری معلوم ہو رہا تھا، لیکن دوسری طرف مجھے لیڈی فاروق کی بھی فکر تھی۔ میرے اندازے کے مطابق تمام مسافر اب دروازے پر پہنچنے ہی والے تھے۔ گھبراؤ نہیں، میں نے الماس کا شانہ تھپک کر کہا، میں ابھی 2 منٹ میں آتی ہوں۔ نہیں، آپ مت جائیے، الماس گھگھیائی۔ 2 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، تم فکر نہ کرو۔ نہیں، میں ابھی آتی ہوں نا، میں نے جھنجھلا کر کہا اور جانے کے لیے مڑ گئی۔ نہیں، آپ ہرگز نہیں جائیں گی، الماس پھر بولی۔ اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی کہ میں چونک کر تیزی سے مڑی اور پھر دم بخود رہ گئی۔ الماس کے کانپتے ہوئے ہاتھ میں پستول تھا اور اس کی نال میری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ الماس، تم؟ الفاظ میری زبان پر چٹکنے لگے۔ الماس کے چہرے پر جیسے زرد رنگ کا غبار بکھر گیا تھا اور آنکھوں میں بڑی ہیجانی کیفیت نظر آ رہی تھی۔ اس نے پستول کو اب دونوں ہاتھوں سے تھام رکھا تھا۔ یہ اس کے جسمانی عدم توازن کی انتہا تھی۔ اس کے لیے یہ بھی ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ صرف ایک ہاتھ سے پستول تھام سکتی۔ لاؤنج میں موجود مسافروں میں سنسنی پھیل گئی تھی اور اکا دکا عورتوں کے منہ سے تو چیخیں نکل گئی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے بم کے ایک دھماکے سے تیسری جنگ عظیم کا آغاز ہو گیا ہو، اور خوف و ہراس کی برچھیاں لوگوں کے قلب میں پیوست ہوتی چلی جا رہی ہوں۔ خود میری بھی یہ حالت تھی جیسے میں نے آسمان میں شگاف پڑتے ہوئے دیکھ لیا ہو۔ الماس کے ہاتھ میں پستول آسمانی شگاف سے کم بعید از قیاس نہیں تھا۔ آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی، الماس ہذیانی انداز میں چیخی۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے، مجھے اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں خواب نہیں دیکھ رہی ہوں۔ لاؤنج کے کاؤنٹر پر موجود افسران بھی چند لمحے کے لیے تو سناٹے میں آ گئے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے منتشر حواس سمیٹ کر اس بات کی کوشش شروع کر دی تھی کہ کوئی شخص الماس کے قریب نہ ہونے پائے۔ انہیں یہ ڈر ہوگا کہ اگر کوئی اس لڑکی کے قریب پہنچ گیا تو وہ گولی چلا بیٹھے گی۔ ادھر میرے ذہن میں مختلف النوع خیالات کے جھکڑ چل رہے تھے۔ وہ ویتنامی یاد آ رہا تھا جسے میں نے لاؤنج سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ غالباً اسی کی کوئی شرارت یہ رخ اختیار کر گئی تھی کہ الماس نے میرے اوپر پستول نکال لیا تھا۔ مجھے اس طرح لاؤنج میں روکنے کی کوشش یہ ظاہر کر رہی تھی کہ مجھے لیڈی فاروق تک پہنچنے سے روکا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر فونگ کے جانشین فوکس کا کردار اب میری سمجھ میں آنے لگا تھا۔ اس نے واقعی مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ امر اب بھی میری سمجھ سے بالاتر تھا کہ الماس ان لوگوں کی اعلی کار کیسے بن گئی۔ یہ سب کچھ سوچتے ہوئے میری نظریں الماس کے چہرے پر ہی جمی رہی تھیں، اور میں یہ بھی محسوس کرتی رہی تھی کہ الماس بے حد نروس ہے۔ ہاتھ میں پستول ہونے کے باوجود نروس ہونا اس بات پر دلیل تھا کہ الماس ایک ایسے خطرناک کھیلوں کی عادی نہیں تھی۔ ممکن ہے کہ اس نے آج زندگی میں پہلی مرتبہ پستول ہاتھ میں لیا ہو۔ اس افراتفری میں 5 منٹ اس طرح گزر گئے کہ ان کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہو سکا، اور پھر اچانک الماس نے پستول پھینک کر دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ حیرت کا دوسرا جھٹکا تھا جو میرے اعصاب کو برداشت کرنا پڑا۔ جس طرح الماس کے ہاتھ میں پستول کی موجودگی ناقابل قیاس تھی، اسی طرح پستول پھینک دینا بھی حیران کن تھا۔ بانو، الماس نے جیسے چیخ ماری اور دوڑ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ بانو، وہ میرے شانے پر سسک رہی تھی۔ مجھے معاف کر دیجئے بانو، اگر میں ایسا نہ کرتی تو وہ لوگ آپ کو مار ڈالتے۔
میری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ الماس نے کیا کہنا چاہا تھا۔ لوگوں کے ہجوم نے بڑی تیزی سے ہمیں اپنے نرغے میں لے لیا تھا اور چیخ چیخ کر ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ پولیس کو بلایا جائے۔ میں الماس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خالی اس ذہن سی تھی۔ ارے یہ تو نقلی پستول ہے! کسی طرف سے ایک چیختی ہوئی حیرت زدہ سی آواز سنائی دی۔ میں نے چونک کر اس طرف دیکھا جدھر سے آواز آئی تھی، لیکن ہجوم کے باعث وہ شخص مجھے دکھائی نہیں دیا جس نے پستول کے نقلی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ الماس میرے کندھے پر سر رکھے سسکیاں لیتی ہوئی دھیمی آواز میں کہہ رہی تھی۔ وہ مشرق بعید کا باشندہ تھا بانو۔ وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ کو لاؤنج ہی میں روکوں۔ اس نے بڑے خوفناک انداز میں کہا تھا کہ اگر آپ لاؤنج تک محدود نہ رہیں تو آپ کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ اسی نے مجھے پستول بھی دیا تھا اور یہ ہدایت کی تھی کہ میں آپ کو لاؤنج میں روکنے کے لیے پستول سے دھمکانے سے بھی دریغ نہ کروں۔ پھر وہ فوراً ہی میرے پاس سے چلا گیا اور اس کے بعد آپ آ گئی تھی۔ میں اس واقعے سے اتنی حواس باختہ ہو گئی تھی کہ مجھ سے کچھ سوچا ہی نہیں جا سکا تھا، اور جب آپ لاؤنج سے جانے لگی تھیں تو مجھ سے وہی کچھ سرزد ہو گیا تھا جس کی مجھے ہدایت کی گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی بانو کہ وہ لوگ آپ کو ہلاک کر ڈالیں۔ غالباً یہ وہی لوگ ہوں گے جن کے لیے کامران کام کر رہا تھا۔ میں پرخیال انداز میں آہستہ آہستہ سر ہلانے لگی۔ اب تو یہ بات بالکل صاف ہو گئی تھی کہ فوکس نے مجھے بیوقوف بنانا چاہا تھا۔ وہ ویتنامی باشندے شیر بہادر نامی ایک سیاح کے ملازم تھے، اور شیر بہادر سے فوکس کا تعلق اس طرح ثابت ہو چکا تھا کہ اس نے نرس سلونی کے توسط سے اسے کوئی چیز بھجوائی تھی۔ اب یہ رونا دھونا بالکل بند کر دو الماس، میں اس کے کان میں بولی۔ پولیس اب آیا ہی چاہتی ہے۔ اگر تم بڑی دشواریوں سے بچنا چاہتی ہو تو اس بیان پر جم جانا کہ تم نے مجھ سے مذاق کیا تھا۔ یہ بات تو ظاہر ہو ہی چکی ہے کہ وہ پستول نکلی تھا، لہٰذا پولیس تمہارے خلاف کوئی سخت قدم نہیں اٹھا سکے گی۔ میری بات الماس کی سمجھ میں آ گئی اور وہ اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگی۔ جب پولیس آئی تو الماس بالکل پرسکون تھی۔ لوگ پولیس کو بتانے لگے کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ سب کچھ سننے کے بعد جب پولیس آفیسر ہماری طرف متوجہ ہوا تو الماس بڑے سکون سے بولی، وہ سب کچھ ایک مذاق تھا۔ کیا مطلب؟ پولیس آفیسر کے لہجے میں سختی تھی۔ دراصل میں ہنستی ہوئی بولی، الماس مجھے ڈرا کر تفریح لینا چاہتی تھی۔ پبلک پلیس پر اس قسم کے خطرناک مذاق کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ پولیس آفیسر کے لہجے کی سختی برقرار رہی۔ آپ لوگوں کو میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا۔ یہ تو ممکن نہیں، میں نے مایوسانہ انداز میں کہا۔ الماس کی فلائٹ میں اب تھوڑا ہی سا وقت رہ گیا ہے۔ یہ پنڈی جا رہی ہے۔ قانون کو مطمئن کیے بغیر یہ کہیں نہیں جا سکتی۔ قانون کو مطمئن کرنے کی کوشش تو صرف میں بھی کر سکتی ہوں۔ الماس کو رخصت کر کے میں آپ کے ساتھ پولیس اسٹیشن چلی جاؤں گی۔ آپ اس معاملے میں براہ راست ملوث نہیں ہیں۔ کچھ بھی ہو، میں نے شانے جھٹک کر فیصلہ کن انداز میں کہا، الماس کی یہ فلائٹ کسی قیمت پر مس نہیں ہو سکتی۔ کیا آپ قانون سے نبرد ہونا چاہتی ہیں؟ قانون؟ میں نے تمسخرانہ لہجے میں کہا، کیا یہ کوئی قانونی معاملہ ہے؟ میں تو سمجھی تھی کہ کوئی تماشا ہو رہا ہے۔ میری نظریں ارد گرد کھڑے ہوئے لوگوں پر پھسلنے لگیں۔ پولیس آفیسر میرا اشارہ سمجھ گیا اور ہجوم سے متوجہ ہو کر بولا، آپ لوگ اپنی اپنی نشستوں پر تشریف لے جائیں۔ ہجوم کا ہر چہرہ ہماری قربت کا تمنائی نظر آ رہا تھا۔ ہر شخص کو یہ جاننے کی خواہش تھی کہ اس بحث کا کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن ان میں سے کوئی بھی پولیس کی ہدایت کو نظر انداز کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ وہ سب منتشر ہو گئے تو میں پولیس آفیسر سے بولی، بہتر ہوگا کہ آپ الماس کو نہ روکیں۔ اگر آپ نے اس معاملے کو نہ دبایا تو آپ کے بڑے یہ کام کریں گے۔ اگر انہوں نے بھی پہلو بچایا تو پھر ان سے بڑوں تک بات پہنچے گی اور ہوگا وہی جو میں چاہتی ہوں۔ اگر آپ چاہیں تو میرا کارڈ رکھ لیں۔ میں اپنا پرس کھول کر اس میں سے کارڈ نکالنے لگی۔ کئی واقعات کی بنا پر محکمہ پولیس میں مجھے خاصی شہرت حاصل ہو گئی تھی، اور جو لوگ میرے صورت آشنا نہیں تھے وہ بھی کم از کم نام ضرور جاننے لگے تھے۔ اسی لیے میرا خیال یہ تھا کہ میرا نام جان لینے کے بعد پولیس آفیسر پگھل جائے گا۔ خیال غلط نہیں ثابت ہوا۔ کارڈ پر نظر ڈالتے ہی پولیس آفیسر کا ہاتھ کپ کپا گیا، اور جب کپ کپاہٹ ختم ہوئی تو چہرے کا رنگ بدل چکا تھا۔ بنچے ہوئے جبڑے ڈھیلے پڑ گئے تھے اور آنکھوں میں چمکتی ہوئی رعونت پر دھند چھا گئی تھی۔ ذرا آپ ادھر تشریف لائیے، وہ ہاتھ سے ایک طرف اشارہ کرتا ہوا بولا اور ایک قدم آگے بڑھ گیا۔ ضرور، میں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا اور اس طرف قدم بڑھا دیے۔
پولیس آفیسر مجھے دوسروں سے اتنی دور لے گیا کہ ہماری آواز کسی کان تک نہ پہنچ سکے۔ کیا یہ کوئی خاص معاملہ ہے؟ وہ بڑے رازدارانہ انداز میں بولا۔ اگر میری کوئی ضرورت ہو تو بلا تکلف بتائیے، مجھے آپ کے کام آ کر خوشی ہوگی۔ یہ بس اتنا ہی معاملہ ہے جتنا آپ کے علم میں آ چکا ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پولیس آفیسر کے چہرے سے صاف ظاہر ہو گیا کہ اسے میری بات پر اعتبار نہیں آیا تھا، لیکن اسے اتنی ہمت نہیں ہو سکی کہ اپنی بے اعتباری کا اظہار کر سکتا۔ بات ختم ہو گئی اور میں الماس کے پاس جا بیٹھی۔ کیا رہا؟ الماس نے مضطربانہ انداز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، تم اطمینان سے پنڈی جاؤ، میں نے مسکرا کر کہا۔ غالباً آپ کو اپنی سرکاری حیثیت ظاہر کرنا پڑی ہوگی۔ الماس کا خیال تھا کہ میں محکمہ سراغ رسانی سے تعلق رکھتی ہوں اور اس محکمے کے لوگ اپنی شخصیت کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ تم اپنے دماغ کو ان چکروں میں کیوں الجھاتی ہو؟ یوں ہی پوچھ رہی تھی۔ پنڈی پہنچنے کے بعد کیا پروگرام ہے؟ میں آپ کے لیے فکر مند رہوں گی۔ اور وہ لوگ تو ہاتھ دھو کر آپ کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ایسے لوگوں سے نپٹنا مجھے خوب آتا ہے۔ وہ لوگ اس وقت آپ کو لاؤنج تک کیوں محدود رکھنا چاہتے تھے بانو؟ میں اس کے سوال کو گول کر گئی۔ گول کرنے کے لیے سہارا مجھے اس اعلان سے ملا جو پوشیدہ مائک پر کیا جا رہا تھا۔ پنڈی جانے والے مسافروں سے درخواست کی جا رہی تھی کہ وہ طیارے میں پہنچ جائیں۔ میں نے الماس کو تسلی دلاسا دے کر رخصت کیا اور جب اس کا طیارہ رن وے پر حرکت میں آ گیا تو میں واپس جانے کے ارادے سے مڑی۔ ہوائی اڈے کی عمارت سے نکل کر میں کاروں کی ایک قطار کے اس حصے کی طرف بڑھی جہاں میری گاڑی کھڑی تھی۔ میں اپنے خیالات میں ڈوبی ہوئی اپنی گاڑی تک پہنچی، لیکن دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھتے ہی چونک پڑی۔ اگلی سیٹ پر فوکس براجمان تھا۔ تم؟ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ مجھے راستے میں کسی جگہ ڈراپ کر دینا، وہ آہستگی سے بولا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ انجن سٹارٹ کرتے ہوئے میں فوکس کی دیدہ دلیری پر غور کر رہی تھی۔ ڈاکٹر فونگ کا یہ جانشین خاصا فعال آدمی ثابت ہو رہا تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ تم اس امتحان میں پوری نہیں اتر سکیں، فوکس اس وقت بولا جب گاڑی حرکت میں آ گئی۔ میں ہونٹ بھینچے ہوئے خاموشی سے ڈرائیونگ کرتی رہی۔ میں فوکس پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی کہ میں اس کی عیارانہ چال کو سمجھ چکی ہوں، لیکن اتنی گہرائی تک میں اب بھی نہیں پہنچ سکی تھی کہ اس عیارانہ چال کا مقصد کیا تھا۔ فوکس نے مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کیوں کی تھی؟ لیکن فوکس کہہ رہا تھا، میں اس کی تمام تر ذمہ داری تم پر نہیں ڈالوں گا۔ دراصل تمہارے ذہن میں تو یہ خیال ہی نہیں ہوگا کہ لیڈی فاروق کے پرس پر ہاتھ صاف کرنے سے پہلے بھی تم کسی خطرے سے دوچار ہو سکتی ہو۔ یہ خیال تو خود میرے ذہن میں بھی نہیں تھا۔ اب مجھے اپنے یہاں اس کالی بھیڑ کو تلاش کرنا ہوگا جس نے غداری کی ہے۔ آخر میرے مخالفین کو اس بات کا علم کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے ذریعے سے لیڈی فاروق کے پرس پر ہاتھ صاف کرنے والا ہوں؟ یقیناً کسی نے مخبری کی ہے۔ میرے صرف 2 آدمیوں کو اس بات کا علم تھا، اس لیے میں آسانی سے پتہ چلا لوں گا کہ ان میں سے وہ کالی بھیڑ کون ہے۔ میں اب بھی کچھ نہیں بولی۔ میں فوکس کو زیادہ سے زیادہ بولنے کا موقع دینا چاہتی تھی، کیونکہ میں نے کار سٹارٹ کرتے وقت چپکے سے ٹیپ ریکارڈر کا ریکارڈنگ سوئچ آن کر دیا تھا۔ اب جو گفتگو ریکارڈ ہوتی وہ میں کسی وقت فوکس کے خلاف استعمال کر سکتی تھی۔ تم اتنی خاموش کیوں ہو سیبیا بینو؟ فوکس مجھے ٹوک بیٹھا۔ خاموش؟ میں نے ایک طویل سانس لی۔ میں اس لیے خاموش ہوں کہ میرے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کیا تم ہمت ہار بیٹھی ہو؟ کس معاملے میں؟ ہمارا ساتھ دینے کے سلسلے میں۔ لیکن میں امتحان میں ناکام ہو چکی ہوں۔ دوسرا امتحان صحیح؟ کیا مطلب؟ اگر تم ایک شخص سے دوستی کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو اس ناکامی کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ کس شخص سے؟ اس کا نام شیر بہادر ہے۔ فوکس کے منہ سے یہ نام سنتے ہی مجھ پر گہرا رد عمل ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے اپنے جذبات پر قابو پائے رکھا اور خاموشی سے ڈرائیونگ کرتی رہی۔ فوکس اب شیر بہادر کے بارے میں وہی سب باتیں بتا رہا تھا جو مجھے پہلے ہی رضوان سے معلوم ہو چکی تھیں۔ آخر میں فوکس نے پوچھا، کیا تم شطرنج کھیلنا جانتی ہو؟ اگر میں مقابلوں میں حصہ لینے لگوں تو شاید اپنے ملک کی چیمپئن بن جاؤں گی۔ ویری گڈ، پھر تو تم شیر بہادر سے دوستی کرنے میں بڑی آسانی سے کامیاب ہو سکتی ہو۔ وہ بھی شطرنج کا کھلاڑی ہے اور شام کو بساط جمانے کے لیے کلب ضرور جاتا ہے۔ کس کلب میں؟ فوکس نے ایک کلب کا نام بتایا۔ مصلحتاً میں وہ نام لکھنے سے گریز کر رہی ہوں۔ بس اتنا اشارہ کافی ہوگا کہ وہ کراچی کا مشہور ترین کلب ہے۔
اور میں اس کی باقاعدہ ممبر ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی بھی باقاعدگی سے وہاں نہیں جا سکی ہوں۔ رات کو 9 بجے تک وہ کلب ضرور پہنچتا ہے، فوکس نے بتایا۔ میں آج ہی وہاں اس سے ملاقات کروں گی، لیکن اس سے دوستی کرنے کے بعد مجھے کیا کرنا ہوگا؟ یہ بعد کی بات ہے، وقت آنے پر سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اور ہاں، میں تمہیں اتنا اور بتا دوں کہ لیڈی فاروق جب تک کراچی میں ہے، شیر بہادر ہی کی مہمان رہے گی۔ اوہو، وہ دونوں ایک دوسرے کو کیسے جانتے ہیں؟ یہ تو وہی دونوں بتا سکیں گے، لیکن تم بھی مجھے ایک بات ضرور بتا سکتے ہو۔ وہ کیا؟ ڈاکٹر فونگ CIA کا ایجنٹ کیسے بن گیا تھا؟ میرے اس سوال پر فوکس کے ہونٹوں پر بڑی پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیوں؟ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس میں اس طرح مسکرانے کی کیا بات ہے؟ تم نے اچانک بڑا غیر متوقع سا سوال کر دیا ہے۔ گفتگو تو دوسرے رخ پر ہو رہی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ میرا سوال اس گفتگو سے میل نہیں کھاتا تھا۔ میں یہ سوال محض اس لیے کر بیٹھی تھی کہ اس کا جواب دے کر فوکس CIA سے اپنے تعلق کا ثبوت دے بیٹھتا اور یہ بات ریکارڈ ہو جاتی۔ ہاں، میں نے آہستہ سے کہا، میرا یہ سوال واقعی بڑا الگ تھلگ سا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گفتگو کے دوران میں یہ بہرحال میرے ذہن میں موجود تھا۔ میں کل ہی سے یہ بات سوچتی رہی تھی کہ جب تم سے ملاقات ہوگی تو میں یہ سوال ضرور کروں گی۔ ذہن میں جب پہلے ہی سے کوئی بات موجود ہو تو گفتگو کے دوران میں وہ بے موقع بھی زبان سے نکل جاتی ہے۔ تمہاری توجیہ قابل قبول ہے، فوکس مسکراتا رہا، لیکن کیا واقعی تمہارا یہ جواز حقیقت پر مبنی ہے؟ میں نے ایک بار پھر بے چینی سے پہلو بدلا۔ آخر تم میرے ایک سیدھے سادے سوال کو کیا رنگ دینا چاہتے ہو؟ میں تو اسے کوئی رنگ نہیں دینا چاہتا، ہاں اسے اس کے اصل رنگ میں ضرور دیکھنا چاہتا ہوں۔ اصل رنگ سے تمہاری کیا مراد ہے؟ چھوڑو اس تذکرے کو، ہم اس موضوع پر پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ اب تم گاڑی روک دو، مجھے یہیں اترنا ہے۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور میرا دایاں پیر ایکسیلریٹر سے ہٹ کر بریک پر پہنچ گیا۔ جب گاڑی رک گئی تو فوکس دروازہ کھولتا ہوا بولا، معاف کرنا صبیہ بانو، میں نے تمہیں ایک چھوٹی سی زحمت فراہم کر دی ہے۔ تم اپنے ٹیپ ریکارڈر کا ایک وائر ٹھیک کروا لینا، وہ میں نے کاٹ دیا تھا۔ اچھا، گڈ بائے۔ اس نے گاڑی سے اتر کر زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کیا۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے پہاڑی کی چوٹی سے نیچے دھکیل دیا ہو۔ فوکس کے اس انکشاف نے میرا جوڑ جوڑ ہلا کر رکھ دیا تھا کہ وہ ٹیپ ریکارڈر کا ایک وائر کاٹ چکا ہے۔ میں 1.5 منٹ تک اس اعصابی جھٹکے پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی اور آخر میں فوکس کو زیر لب گالیاں دیتی ہوئی گاڑی سٹارٹ کر کے چل پڑی۔ وہ کمبخت بلا کا عیار ثابت ہوتا جا رہا تھا۔ اس سے نپٹنا شاید فونگ سے بھی زیادہ مشکل ثابت ہوگا۔ فونگ ایک شفاق آدمی تھا جو ہر لمحہ اپنی بربریت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، جبکہ فوکس کو بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے کام کرنے کی عادت تھی۔ اس قسم کے لوگ فونگ جیسے آدمیوں سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتے ہیں، اور یہ امر مسلمہ ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو قابو میں کرنا بڑا دشوار ثابت ہوتا ہے۔ میں فوکس کے بارے میں سوچتی ہوئی ڈرائیونگ کرتی رہی اور جب ایک ایمبولینس میری گاڑی کے برابر سے نکلی تو مجھے اپنے کلہے اور پنڈلی کے زخم کا خیال آیا۔ گو کہ میں تکلیف محسوس نہیں کر رہی تھی، لیکن ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ایک مرتبہ ڈریسنگ کروانا ضروری تھا۔ میں گھر جانے سے پہلے سول ہسپتال پہنچی اور ڈریسنگ کروائی۔ کل شام کو آپ خود ہی یہ پٹیاں اتار پھینکیے گا، ڈریسنگ کرنے کے بعد نرس نے کہا تھا۔ شکریہ بیبی، میں نے قبول صورت نرس کا گال تھپ تھپا کر کہا اور باہر نکل آئی۔ اس روز موسم بڑا خوشگوار تھا۔ آسمان پر بادلوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تیر رہے تھے اور ٹھنڈی ٹھنڈی جذبات خیز ہوا چل رہی تھی۔ میں سارے ہنگاموں کو بھول کر مدھم سروں میں ناصر کاظمی کا ایک شعر گنگنانے لگی۔ ڈیفنس تک پہنچنے میں خاصا وقت لگ گیا کیونکہ میں نے بہت کم رفتار سے ڈرائیونگ کی تھی۔ میں گاڑی کو پورچ میں کھڑا کر کے اتری ہی تھی کہ میری ملازمہ فریدہ لپکتی ہوئی میرے قریب آئی۔ غزالہ بی بی آئی ہیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہیں، وہ ہانپتی ہوئی بولی۔ تو اس میں اتنی گھبراہٹ کی کیا بات ہے؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ان کے ساتھ شبانہ بی بی بھی ہیں۔ اوہ، میرے جسم میں جیسے شراب کی ایک لہر دوڑ گئی۔ شبانہ بی بی کی حالت ایسی ہے جیسے بے ہوش ہوئی جا رہی ہوں، فریدہ نے بتایا۔ انہیں ٹیکسی سے اتار کر بمشکل تمام ڈرائنگ روم تک پہنچایا گیا تھا۔ ارے، میرے منہ سے نکلا اور میں تیزی سے ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف بڑھی۔ میرے ذہن میں بس یہی ایک خیال ابھر سکا کہ غزالہ کوئی سنگین شرارت کر بیٹھی ہے۔ میں ہوا کے ایک تیز جھونکے کی مانند ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔
میری نظر سب سے پہلے شبانہ ہی پر پڑی۔ وہ بڑے صوفے پر دراز تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے سو رہی ہو۔ اس کے قریب دوسرے صوفے پر غزالہ بیٹھی ہوئی ایک رسالے کی ورق گردانی کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس نے جیسے سرخوشی کے عالم میں رسالے کو ہوا میں اچھال دیا اور چیختی ہوئی بولی، ہیلو بانو، آپ کے خوابوں کی تعبیر حاضر ہے۔ یہ تم نے کیا حرکت کی ہے اس کے ساتھ؟ میں تیزی سے شبانہ کے قریب پہنچ گئی اور اس کی نبض دیکھنے لگی۔ کوئی زیادہ شدید حرکت تو نہیں کی ہے، غزالہ چہکی۔ یہ صرف بے ہوش ہے اور آدھے پون گھنٹے میں اسے ہوش آ جائے گا۔ لیکن بے ہوشی کا سبب کیا ہے؟ اتفاق سے یہ ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہوتی نظر آ گئی تھی، لہٰذا میں نے موقع غنیمت جانا اور خود بھی ریسٹورنٹ میں پہنچ گئی۔ اس نے مجھے دیکھ کر قدرے ناگواری سے منہ بنایا تھا، لیکن یہ اتنی ہمت نہیں کر سکتی تھی کہ مجھے میز سے اٹھا دیتی۔ اخلاقاً اسے میرے ساتھ چائے پینا پڑی اور میں نے بڑی صفائی سے اس کی چائے میں ایک سفوف ڈال دیا۔ کیسا سفوف؟ اس کا نام تو مجھے بھی نہیں معلوم، وہ میں نے آفتاب سے حاصل کیا تھا۔ وہ میڈیکل کالج کا اسٹوڈنٹ ہے اور میرے فرما برداروں میں سے ایک ہے۔ غزالہ نے بائیں آنکھ دبا کر کہا، بہت دن ہوئے جب میں نے اس سے یہ سفوف حاصل کیا تھا، لیکن اس کے استعمال کی نوبت پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اس قسم کی نادر روزگار قسم کی چیزیں جمع کرنے کا مجھے بہت شوق ہے اور میں یہ چیزیں ہر وقت اپنے پرس میں ڈالے پھرتی ہوں۔ مثال کے طور پر جمال گوٹا بھی آپ کو میرے پرس میں مل جائے گا۔ مائی گاڈ، میں اپنا سر سہلانے لگی۔ شریر لڑکی، تم تو آفت کی پرکالا ہو۔ اگر ایسے ایڈونچر نہ ہوں تو زندگی بڑی پھیکی ہو جائے، غزالہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم اسے ریسٹورنٹ سے یہاں تک کیسے لائیں؟ چائے پیتے ہی اس نے جھومنا شروع کر دیا تھا اور میں اسے فوراً ہی اٹھا کر سہارا دیتے ہوئے ریسٹورنٹ سے نکال لائی تھی۔ اپنی ٹیکسی کو میں نے وہاں روکے رکھا تھا، لہٰذا اسے یہاں لانے میں بھی کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ سفوف سریع الاثر نہیں تھا، اس لیے یہ یہاں آنے کے بعد ہی مکمل طور پر بے ہوش ہوئی ہے۔ راستے میں تو یہ نہ جانے کیا کیا اوٹ پٹانگ بڑبڑاتی رہی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا رہا تھا جیسے یہ شراب کی کئی بوتلیں پی گئی ہو۔ خدا کی پناہ غزالہ، آخر تمہیں یہ سب کچھ کر گزرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ بس آپ کی خاطر سر سے کفن باندھ لیا تھا، لیکن اس سے فائدہ، یعنی اب فائدہ بھی بتانا پڑے گا۔ غزالہ آنکھیں نکال کر بولی، کیا اب یہ آپ کے رحم و کرم پر نہیں ہے؟ اس سے کیا حاصل؟ میں نے ایک خالی صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ خوابیدہ بدن اور مردہ جسموں میں میرے لیے کوئی فرق نہیں ہے، اور مردہ جسموں سے کسب لذت کا تصور بھی مجھے کراہت انگیز معلوم ہوتا ہے۔ لو اور سنو۔ غزالہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر قالین پر اکڑوں بیٹھ گئی۔ یہ تو گویا میری ساری محنت پر پانی پھر گیا۔ ظاہر ہے کہ تم نے ایک بے تکا راستہ اختیار کیا۔ اگر تم مجھ سے بات کر لیتی تو میں تمہیں اس کا مشورہ ہرگز نہ دیتی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ غزالہ جیسے غصے میں غرائی اور ایک جھٹکے سے کھڑی ہو کر بے ہوش شبانہ کو گھورنے لگی۔ کیا نہیں ہو سکتا؟ میں بولی۔ میری محنت پر پانی نہیں پھرنا چاہیے۔ یہ تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ اسے ہوش آ جائے اور یہ میرے اظہار محبت پر کوئی احتجاج نہ کرے۔ یہی ہوگا، غزالہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے اور اسے اپنی خوابگاہ میں پہنچا دیجئے۔ کیوں؟ بس یہ نہ پوچھئے۔ تمہارے ارادے تو بہت خطرناک معلوم ہو رہے ہیں۔ نہیں، میں تم کو اس کی بے ہوشی سے کوئی غلط فائدہ نہیں اٹھانے دوں گی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ غزالہ ہنس پڑی۔ یہ میرا وعدہ ہے کہ جب تک اسے ہوش نہیں آئے گا میں اس کے قریب نہیں جاؤں گی۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں اسے الجھی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں جو کچھ بھی چاہتی ہوں وہ از خود آپ کے سامنے آ جائے گا، اور اب اگر آپ نے مجھ سے کوئی سوال کیا تو میں آپ سے روٹھ جاؤں گی۔ میں چپ رہ گئی۔ ویسے تو میں دل سے یہی چاہتی تھی کہ کوئی سبیل نکل آئے، لیکن غزالہ کا رویہ الجھن میں مبتلا کر دینے والا تھا۔ اگر وہ مجھے قبل از وقت ہی بتا دیتی تو میرا خیال ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کے سر پر شاید یہ دھن سوار ہو گئی تھی کہ مجھے مبتلائے تجسس رکھے۔ آخر مجھے اس کی لاج رکھنا پڑی۔ غزالہ نے شبانہ کو میرے بستر پر اس طرح ڈالا کہ مجھے محسوس ہوا جیسے پھولوں کا ڈھیر بکھر گیا ہو۔ وہ شعلہ بدن ساڑی میں ملبوس تھی، لیکن اب اس کی ساڑی کا آنچل کہیں تھا اور وہ خود کہیں تھی۔ منی سٹائل میں بندھی ہوئی ساڑی نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس زمانے میں ساڑی کا یہ سٹائل عام نہیں ہوا تھا۔ اب آپ کمرے سے باہر تشریف لے جائیں، غزالہ نے مجھ سے کہا۔ میرا خیال ہے 10-15 منٹ میں اسے ہوش آنے ہی والا ہے۔ جب اسے ہوش آ جائے گا تو یہاں ایک عجیب و غریب تماشا ہوگا۔
آپ کو عجیب عجیب سی آوازیں سنائی دیں گی، لیکن خبردار جو آپ نے کمرے میں قدم رکھا، آپ کی دخل اندازی سے میرا ڈرامہ بگڑ جائے گا۔ وہاں 5-7 منٹ کے بعد آپ کو اندر آنے کی اجازت ہوگی۔ آخر کوئی سوال نہیں، غزالہ آنکھیں نکال کر بولی۔ میں نے ایک طویل سانس لی اور کمرے سے نکل آئی۔ غزالہ کے سر پر جو بھوت سوار ہو گیا تھا اسے میں کسی طرح بھی نہیں اتار سکتی تھی۔ کمرے کے دروازے کے قریب ہی میں نے ایک کرسی ڈال لی اور بیٹھ کر سوچنے لگی کہ دیکھیے پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ وقت گزرتا رہا اور شبانہ میرے حواس پر حکومت کرتی رہی۔ وہ خوش بدن، وہ خوش ادا، بہت عرصے سے میرا امتحان لے رہی تھی اور آج شاید اس امتحان کے خاتمے کا وقت آ گیا تھا۔ آنے والے لمحات میں شاید کوئی لمحہ ایسا بھی تھا کہ جسے میں نقطۂ آسودگی کہہ سکتی۔ 25 منٹ اس طرح گزرے جیسے 25 گھنٹے گزرے ہوں، اور 26ویں منٹ پر کمرے میں ایک چیخ سنائی دی۔ مجھے اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ وہ چیخ غزالہ کی تھی یا شبانہ کی، لیکن اس چیخ کو سنتے ہی میں اچھل پڑی اور کرسی سے کھڑی ہوئی۔ اب کمرے میں ایک قہقہا گونج رہا تھا۔ وہ قہقہا یقیناً غزالہ کا تھا، لیکن خدا کی پناہ اس قہقہے میں ایسی وحشت تھی کہ سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ میں بے اختیار دروازے کی طرف جھپٹی، لیکن اس وقت میرے ذہن میں وہ الفاظ گونجنے لگے جو غزالہ نے کہے تھے، جب اسے ہوش آ جائے گا تو یہاں ایک عجیب و غریب تماشا ہوگا۔ آپ کو عجیب عجیب آوازیں سنائی دیں گی، لیکن خبردار جو آپ نے کمرے میں قدم رکھا، آپ کی دخل اندازی سے میرا ڈرامہ بگڑ جائے گا۔ ہاں، 5-7 منٹ کے بعد آپ کو اندر آنے کی اجازت ہے۔ میں ٹھٹک کر دروازے سے 2-3 فٹ دور ہی رک گئی، اور اس وقت میں نے ایسی آواز سنی جیسے کوئی چیز گری ہو۔ شبانہ کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ وہ مدد کے لیے پکار رہی تھی، لیکن غزالہ کے وحشیانہ قہقہے اس کی آواز پر بھاری پڑ رہے تھے۔ اس ہنگامے کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری کئی ملازمائیں دوڑتی ہوئی ادھر نکل آئیں۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر انہیں کچھ بولنے سے روکا اور اشارہ کیا کہ وہ واپس چلی جائیں۔ میرے اس اشارے پر انہیں واپس تو جانا پڑا، مگر ان کی پریشانی اور حیرت دیدنی تھی۔ میری خوابگاہ میں ہنگامہ جاری تھا۔ چیزوں کے گرنے کی آواز میں اٹھا پٹخ، مدد کی پکار اور وحشیانہ قہقہے ایسے تھے جیسے کوئی طوفان پھٹا پڑ رہا ہو۔ غزالہ نے مجھے 5-7 منٹ بعد کمرے میں داخل ہونے کی اجازت دی تھی، لیکن میں نے لفظ 7 کو فراموش کر کے صرف 5 یاد رکھا، اور 6واں منٹ شروع ہوتے ہی دروازے کو ایک زوردار آواز کے ساتھ کھولتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کا منظر توقع کے مطابق ہی تھا۔ بک شیلف کی ساری کتابیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ ایک کونے میں رکھا ہوا پیتل کا وزنی گلدان فرش پر لڑک رہا تھا۔ دوسری بہت سی چیزیں بھی ہر طرف پھیلی ہوئی نظر آ رہی تھیں، اور سب سے عجیب و غریب منظر یہ تھا کہ شبانہ کمرے کے ایک کونے میں دبکی ہوئی خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہی تھی، اور خوف سے اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ ساڑی کی فال کھل چکی تھی اور اس کا بہت تھوڑا سا حصہ پیٹی کوٹ میں اڑسا رہ گیا تھا۔ نتیجہ یہ کہ ساڑی فرش پر بچھ گئی تھی، اور اس ساڑی پر غزالہ کا ایک وحشیانہ رقص جاری تھا۔ وہ اپنے دائیں ہاتھ میں پھل کاٹنے کی چھری لیے ہوئے تھی، اور اپنے اس ہاتھ کو بڑے خوفناک انداز میں شبانہ کے سامنے لہرا رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی غزالہ نے صرف سر گھما کر پیچھے دیکھا، اور مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ اچھل کر میری طرف مڑی۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ اس نے پاگلوں کی طرح چیخ کر کہا، اور پھر مجھے آنکھ بھی ماری۔ وہ چونکہ میری طرف متوجہ ہو گئی تھی، اس لیے شبانہ کو کمرے کے گوشے سے نکلنے کا موقع مل گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی میری طرف آئی۔ اس کی ساڑی غزالہ کے پیر کے نیچے دبی ہوئی تھی، اس لیے جھٹکا لگتے ہی شبانہ کے پیٹی کوٹ میں اڑسا ہوا آخری حصہ بھی نکل گیا۔ خدا کے لیے مجھے اس پاگل سے بچائیے! شبانہ میرے سینے سے آ ٹکرائی۔ وہ بڑی مشکل سے بول سکی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آواز اس کے حلق میں پھنسی جا رہی ہو۔ میں نے بے تابانہ اسے اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ یقین کرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ وہی پیکر غرور و نخوت ہے جس نے ایک رات مجھے بہت شرمندہ کیا تھا۔ چھوڑ دو اسے! غزالہ ایک مرتبہ پھر گرجی، اور ساتھ ہی اس نے مجھے پھر آنکھ ماری۔ اب میں کچھ سمجھنے لگی تھی کہ غزالہ اس ڈرامے سے کیا نتائج حاصل کرنا چاہتی ہے۔ میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گی۔ تم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ میں نے شبانہ کو کچھ اور سمیٹنے کی کوشش کی۔ میری اس کوشش میں میری بےتابیوں کا منہ زور افریت چنگاڑ رہا تھا۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ شبانہ کا وہ ایک لمس بے حجابانہ، وہ بحر شباب سے ابھرتے ہوئے جزیرے مجھے فضا میں اڑائے دے رہے تھے۔ شبانہ کے جسم میں تو شاید انگاروں، شراروں
اور بجلیوں کا ایک شہر آباد تھا جہاں میں خاک ہو کر رہ جاتی۔ میرا جواب سن کر غزالہ نے ایک وحشیانہ قہقہا لگایا اور بولی، کیا تم اس سے محبت کرتی ہو؟ ہاں، لیکن تمہاری محبت بیکار ہے، یہ تو کسی سے بھی محبت نہیں کرتی۔ نہیں نہیں، یہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے۔ جھوٹ۔ میں نے شبانہ کے کان کے قریب منہ کر کے سرگوشی کی۔ کبھی کبھی اس پر پاگل پن کا ایسا ہی دورہ پڑتا ہے، اور اگر ایسے میں کوئی بات اس کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو یہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ چپکے کیا کہہ رہی ہو؟ غزالہ آنکھیں نکال کر بولی، تم اس بات کا ثبوت دو کہ یہ تم سے محبت کرتی ہے۔ ثبوت؟ ہاں دیکھو۔ میں نے شبانہ کی ٹھوڑی کو ہاتھ سے سہارا دے کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ خوف زدگی کے عالم میں وہ دلربا مجھے اتنی قاتل لگ رہی تھی کہ میرا جی چاہا اس کے ہونٹوں اور اس کے شفق عارض کو درندگی کے نقطۂ عروج سے آشنا کر دوں۔ میرے انگارہ ہونٹ، میرے کانپتے ہوئے ہونٹ، میرے بےتاب اور پیاسے ہونٹ اس کے چشمہ لالیں سے سیراب ہونے کے لیے جھکنے لگے، اور میرے بازوؤں نے اپنی بےتابی کا اظہار اتنی شدت سے کیا کہ بحر شباب سے ابھرتے ہوئے جزیرے پیوستے جاں ہو گئے۔ شبانہ کا جسم بالکل ٹھنڈا پڑ گیا تھا اور وہ پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے ہونٹوں کے اوپر لرزتی، کانپتی، چمکتی ہوئی پسینے کی بوندیں امرت سمجھ کر میں پی گئی، اور شبانہ نے خفیف سا بھی تعارض نہیں کیا۔ غزالہ کا رچایا ہوا کھیل 100% کامیاب ہو چکا تھا۔ اس ڈرامے میں فطری رنگوں کی ازحد کمی تھی، لیکن شبانہ اس درجہ خائف ہو گئی تھی کہ شاید اس کا دماغ کام ہی نہیں کر رہا تھا۔ اگر وہ ذرا غور سے کچھ سنبھلی ہوئی ہوتی تو اس ڈرامے کے کچے پن کو صاف محسوس کر لیتی۔ جب میرے پیاسے ہونٹ اس کے چشمہ لالیں سے ایک لمبا گھونٹ پی کر الگ ہوئے تو مجھے زندگی پھر حرکت میں محسوس ہوئی۔ ان چند لمحوں میں تو وقت جیسے منجمد ہو کر رہ گیا تھا۔ تم نے دیکھا؟ میں غزالہ سے مخاطب ہوئی تو میری آواز میں لرزش تھی۔ یہ واقعی مجھ سے محبت کرتی ہے، یہ ثبوت ناکافی ہے؟ غزالہ غرائی۔ تم ادھر آؤ شبانہ، میں نے کہا، اور اس کے پھول بدن کو سہارا دیے ہوئے اپنے بستر کی طرف لے گئی۔ وہ کسی معمول کی طرح میرے اشارے پر چل رہی تھی۔ میں نے اسے بستر پر لٹایا تو اس کے پیٹی کوٹ نے ادھر ادھر سرک کر صباحت و ملاحت کی ایک رنگین داستان سنا ڈالی۔ میری آنکھوں نے اس داستان کو پڑھا تو میرے جسم کی گہرائی میں سوئیاں سی ٹوٹنے لگیں، آنکھوں میں گلابی گلابی شرارے ناچنے لگے، اور کانوں میں ایسی سائیں سائیں ہونے لگی جیسے رگوں پے میں خون ابلنے لگا ہو، کھولنے لگا ہو۔ میرے ضبط کی بندشیں تڑاخ تڑاخ کر کے ٹوٹ گئیں، اور میری بے چین و مرتعش انگلیوں نے سارے بندے قبا کھول ڈالے، خود بھی آشکار ہو گئی اور اسے بھی منکشف کر لیا۔ وہ جگمگ جگمگ کرتے ہوئے کولہے، وہ جلمل جلمل کرتی ہوئی کمر، وہ امنڈتے ہوئے ساگر کو پیچھے دھکیل دینے والے شباب کی وہ اٹھان ایسی تھی کہ میرے جسم کے اندر دھماکے سے ہونے لگے۔ ایک جوالا مکھی پھٹ پڑنے کے لیے بے قرار تھا۔ میری آنکھوں میں ان گنت رنگ اتر آئے تھے، ہرے، پیلے، لال، گلابی، نیلے رنگ، اور میں ان رنگوں کی اس برسات میں بھیگتی ہوئی ہوش و حواس کی دنیا سے دور نکلی جا رہی تھی۔ شبانہ کا جسم ابتدا میں بالکل سرد تھا، مگر تاب کے وقت کی آواز سے انحراف ناممکن ہے، غیر فطری ہے۔ ٹھنڈک آہستہ آہستہ کم ہوئی، اور پھر اس کی جگہ بتدریج بڑھتی ہوئی تپش نے لے لی۔ اب میں اس کے بدن کی گونج سن سکتی تھی، اور دھیرے دھیرے بلند ہوتی ہوئی پکار پر لبیک کہنے کے لیے میرے بدن کا ریشہ ریشہ ہمک رہا تھا، اور ہونٹوں کی سرگوشیاں طویل گفتگو میں مدغم ہو گئیں، اور آوارگی شوق نہ جانے کہاں کہاں لے گئی۔ میں نے مہتاب کو اپنی آغوش میں طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، اور خود کو اسی مہتاب کی گھاٹیوں میں گم ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ کاش ہنگام وصال کے وہ لمحات پتھر کی لکیر کی طرح دائم و قائم ہو جاتے، اور میرے ہونٹوں پر جنم لیتی ہوئی سسکاریاں کبھی آسودہ نہ ہوتیں۔ میرا جی چاہ رہا تھا وقت سے کہوں، رک جا ظالم، ٹھہر جا، یہ لمحے ثبات چاہتے ہیں، ان لمحوں کو آب حیات درکار ہے، اور وقت، او صفاک وقت، تو سنتا کیوں نہیں؟ دیکھ تو صحیح، آج شبانہ کی جوانی مجھے سرفراز کر رہی ہے۔ کیا تو نے کبھی شبانہ کو نہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا تو آج دیکھ لے۔ ہاں، یہ شبانہ، یہ جو میرے سینے پہ بکھری ہوئی ہے، یہ جو میرے وجود پر چھائی ہوئی ہے،
یہ جو سلمائے زمیں ہے، یہ جو غیرت ناہید ہے، کیا تو نے اس کی آواز نہیں سنی؟ اس کے گلے میں راگوں کا چمن پھبکتا ہے، اس کی چال دیکھ کر ارض و سما کا دل دھڑک اٹھتا ہے، اس کی نظر جھکتی ہے تو پتھر کو تراش دیتی ہے، اور جب اٹھتی ہے تو برچھے شرما جاتے ہیں۔ لیکن میں یہ سب کچھ نہ کہہ سکی، خواہش کے باوجود مجھے کچھ کہنے کا ہوش نہیں تھا۔ وقت بہرا وقت، ظالم وقت گزر گیا، میرے پینگے لیتے ہوئے جسم میں یارائے جنبش نہ رہی۔ ایک در کھلا اور میرے لہو میں سمٹتا ہوا سیال آخر ایک نقطے پر آ کر لذت و انبساط کے سنگم پر بکھر گیا۔ پھر وہ کئی منٹ کا وقفہ تھا جو سکوت کی آغوش میں گزرا۔ اس کے بعد جب میں نے آنکھ کھول کر ارد گرد کا جائزہ لیا تو مجھے غزالہ نظر نہیں آئی۔ وہ نہ جانے کب کمرے سے چلی گئی تھی۔ شبانہ کا سر میرے دائیں بازو پر رکھا ہوا تھا اور ریشمی زلفیں میرے چہرے پر بھی بکھری ہوئی تھیں۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے تھی، ہلکے ہلکے سنہری روئیں اس کے کندن بدن پر جھلملا رہے تھے۔ میں نے ایک جھرجھری سی لی اور محسوس کیا کہ اگر شبانہ کچھ دیر تک اسی طرح میرے قریب رہی تو میں ایک بار پھر گریباں چاک عالم میں وحشتوں کے صحرا کی طرف نکل جاؤں گی۔ شبنی، میرے ہونٹ اس کے گال پر گنگنائے، اب اٹھ جاؤ چندا۔ گھنی پلکیں اس طرح اٹھیں کہ میرے دل کی دنیا زیر و زبر ہونے لگی۔ اس نے اپنی کٹورا آنکھوں سے ایک بار میری طرف دیکھا اور پھر نظر چرا کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ڈرو نہیں، میں بولی، وہ پاگل اب کمرے میں نہیں ہے۔ شبانہ نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بستر سے اٹھتے ہوئے شرما رہی ہے۔ میں نے مناسب یہی سمجھا کہ باتھ روم میں چلی جاؤں، اپنا حلیہ درست کر لوں اور اسے بھی ٹھیک ٹھاک ہونے کا موقع دوں۔ باتھ روم میں جا کر اپنا حلیہ درست کرتے ہوئے میں غزالہ کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ آفت کی پرکالہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی ہے۔ جب میں باتھ روم سے نکلی تو شبانہ ساڑی باندھے اسٹول پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں نے اسے شوخ انداز میں دیکھا اور پھر اس سے مخاطب ہوئے بغیر کمرے کا حلیہ درست کرنے لگی۔ پیتل کا گلدان اٹھا کر صحیح جگہ پر رکھا، بک شیلف درست کی اور دوسری منتشر چیزوں کو بھی سنبھالا۔ ان کاموں میں مجھے 5 منٹ لگ گئے اور اس دوران میں شبانہ چپ چاپ بیٹھی رہی۔ ہاں، میں ایک طویل سانس لے کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب بتاؤ کیا پیو گی، چائے یا کوئی ٹھنڈا مشروب؟ کھانے کا وقت تو ابھی ہوا نہیں ہے۔ میں جانا چاہتی ہوں، شبانہ بھررائی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کی نظریں بدستور فرش پر گڑی ہوئی تھیں۔ وہ مفتوح قوم کی ایک شکست خوردہ ملکہ کی طرح نظر آ رہی تھی۔ چلی جانا، اب ایسی بھی جلدی کیا ہے؟ ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں، چائے کے لیے کہہ آؤں؟ وہ شاید مجھے روکنا چاہتی تھی لیکن اس کے ہونٹوں میں خفیف سی لرزش ہو کر رہ گئی۔ میں مسکراتی ہوئی کمرے سے نکل آئی۔ چائے کے لیے کہنے کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی دیکھنا چاہتی تھی کہ غزالہ کہاں گئی۔ فریدہ نے مجھے ایک لفافہ دیا اور بولی، یہ آپ کے لیے غزالہ بی دے گئی ہیں۔ میں نے لفافہ چاک کیا۔ اس میں میرے نام کا ایک چھوٹا سا خط تھا۔ بانو، آرزوئے وصال کی تکمیل مبارک۔ اگر آپ نے مجھے انعام نہ دیا تو یہ زیادتی ہوگی۔ مجھے اس وقت گھر پہنچنے کی جلدی ہے اور میں جانتی ہوں کہ آپ کو بالکل جلدی نہیں ہوگی، لہٰذا میں جا رہی ہوں، شام کو یا کل صبح آؤں گی۔ غزالہ۔ فریدہ، میں نے اس خط کو پرزے پرزے کرتے ہوئے کہا، تم میرے کمرے میں چائے بھجوا دو، کھانے میں تو ابھی دیر ہوگی۔ جی ہاں، 1 گھنٹہ تو لگے گا۔ میں اپنے کمرے میں لوٹ آئی جہاں شبانہ بدستور اسی اسٹول پر بیٹھی تھی اور اس نے اب اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا رکھا تھا۔ میں اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی اور باہیں اس کے گلے میں ڈالتی ہوئی بولی، شبی، کیا تم مجھ سے ناراض ہو؟ وہ خاموش رہی۔ اس نے اب تک مجھ سے غزالہ کے بارے میں بھی نہیں پوچھا تھا اور اس سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ وہ اب اس ڈرامے کو سمجھ چکی ہے۔ شبی، میں نے کہنا شروع کیا، تم نے میری افتادِ طبع کو تو سمجھ ہی لیا ہوگا۔ ہاں شبی، خوبصورت لڑکیاں میری کمزوری ہیں، لیکن تم شاید میری سب سے بڑی کمزوری بن چکی ہو۔ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا اسی وقت تم نے میرے دل کے اس گوشے میں جگہ بنا لی تھی جہاں دوسری لڑکیوں کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت سے اب تک تم میرے دل و دماغ میں مہکتی رہی ہو۔ میری پلکوں کی چلمن پر ہمہ وقت تمہارا عکس جھلملاتا رہا ہے۔ میری سانسوں میں تمہارے قدموں کی بازگشت گونجتی رہی ہے۔ شبی، تم میرے حواس پر چھائی رہی ہو اور میرا خیال ہے کہ تم زندگی بھر میرے حواس پر چھائی رہو گی۔ میں تمہیں زندگی بھر نہیں بھول سکوں گی۔
شبانہ یکلخت کھڑی ہو گئی۔ میں اب جانا چاہتی ہوں، لیکن چائے تو میں اب جاؤں گی۔ شبانہ کچھ روحان سی ہو گئی۔ اچھا، میں نے ایک طویل سانس لی۔ جیسی تمہاری مرضی، آؤ۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ برآمدے میں پہنچ کر اس نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، شکریہ، بس اب میں چلی جاؤں گی۔ میں تمہیں اپنی کار میں چھوڑ آتی ہوں۔ نہیں شکریہ، میں ٹیکسی کر لوں گی۔ اس علاقے میں ٹیکسی ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں کسی نہ کسی طرح چلی جاؤں گی، آپ فکر نہ کریں، اس نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور برآمدے سے اتر کر تیزی سے پھاٹک کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اسے پھر روکنے کی کوشش کروں۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ اس وقت ایک عجیب عالم سے گزر رہی ہے۔ آج اس کی خود پسندی کا بت پاش پاش ہوا تھا۔ اسے سنبھالا لینے کے لیے کچھ وقت تو ضرور لگتا۔ فی الحال اس کی کیفیت ایسی تھی کہ اگر وہ میرے اظہار محبت کی روح کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتی تو نہ سمجھ پاتی۔ میں اپنے کمرے میں لوٹ آئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ بستر ابھی تک شبانہ کے بدن کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے ہاتھوں کو ادھر ادھر پھیرنے لگی۔ ذرا دیر پہلے یہ بستر چنگاریوں کا مسکن بنا ہوا تھا۔ 1 بجے کے بعد مجھے فریدہ نے اطلاع دی کہ کھانا تیار ہے۔ آدھے گھنٹے بعد کھاؤں گی، میں نے فریدہ سے کہا اور اٹھ کر باتھ روم میں چلی گئی۔ 20 منٹ میں نے باتھ ٹب میں گزار دیے اور پھر بدن خشک کر کے شلوار سوٹ پہن لیا۔ کھانا کھانے کے بعد مجھ پر غنودگی مسلط ہونے لگی، اس لیے میں سو گئی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔